مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، والصلاة والسلام علی سید البریات نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبات۔ ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جس کے اہم اور خوبصورت عشرے میں ہم داخل ہو چکے، جس عشرے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، جس میں ایک عظیم رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے آغاز ہی میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے در بند کر دیے گئے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے آغاز ہی سے ہر رات میں بندگان خدا کو جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس مقدس اور مبارک مہینے کے ان خوبصورت ایام کی ان خوبصورت ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو نوازنے اور عطا کرنے کے لیے اللہ خالق و مالک کائنات آسمان دنیا پر نزول فرما چکے، پیغام ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ناظرین، آج کی اس بابرکت برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں ہم انتہائی اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے، وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں، ان کو قیامت کے دن اور جنت میں کیسے کیسے اعلیٰ مقامات سے نوازا جائے گا۔ یہ بات تو حقیقت ہے، جو بندہ دنیا میں اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ اس کی رضا کے حصول کے لیے کرتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا آخرت میں بڑا مقام اور مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ وہ عبادات کیا ہیں، ان کو کرنے کے طریقے کیا ہیں، اور کیسی کیسی عبادات کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، یہی سب کچھ آج کی ٹرانسمیشن میں جانیں گے۔ UAN نمبر 0422770000 ہے، واٹس ایپ نمبر 0321565200 ہے۔ ان نمبرز پر کالز کر کے آپ اپنے مسائل کا حل بھی مفتیان کرام اور علماء دین سے پوچھیں، اس کے ساتھ ساتھ پیغام ٹی وی کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کریں، جو آپ پہلے بھی کرتے ہیں۔ پیغام ٹی وی کے بارے میں اچھے اور خوبصورت کمنٹس پاس کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جس طرح کئی کالرز نے ہمیں بتایا کہ ہم ہر نماز کے بعد پیغام ٹی وی کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ان نمبرز پر کال کر کے سوالات پوچھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عطیات، صدقہ و خیرات اور ڈونیشنز کا اعلان بھی کیجئے، کیونکہ پیغام ٹی وی یہ ایک ادارہ یا ٹی وی چینل ہی نہیں، یہ ایک قافلہ ہے، نیکیوں کا اور خیر کا قافلہ ہے۔ آئیے اس میں شامل ہو جائیے۔ ناظرین، اسٹوڈیوز میں بڑے پیارے مہمانان گرامی موجود ہیں۔ جناب مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب فہم دین کی روشنی بکھیرتے ہیں، سحر ٹرانسمیشن میں مفتی ہیں، مصنف اور عالم دین ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے؟ ماشاء اللہ اللہ کا شکر، شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے ہی پیارے مہمان پیغام ٹی وی کے ریسرچ اسکالر، معبر، فضیلت الشیخ مولانا محمد ہاشم یزمانی حفظہ اللہ، فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یزمانی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا، کیونکہ عبادت کے حوالے سے میں نے انٹرو میں بتایا کہ عبادت کرنے والے ان اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں بات ہوگی جن کو قیامت کے دن بڑا اعلیٰ مقام عطا ہوگا۔ تو فرمائیے گا، عبادت میں اخلاص کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص کی عبادت کے اندر اہمیت یہی ہے کہ جیسے انسان کے جسم کے اندر روح کی اہمیت ہے، اگر انسان کے جسم سے روح نکال لی جائے تو پھر اس کا جو ڈھانچہ وہی باقی بچتا ہے، اس کے اندر کوئی زندگی باقی نہیں ہے۔ تو اخلاص اصل میں ہر عبادت کی روح اور اس کی جان ہے۔ اگر کسی بھی عمل کے اندر، کسی بھی عبادت کے اندر اخلاص موجود ہے تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچے گی، مقبول بھی ہوگی۔ لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو بظاہر تو دیکھنے میں وہ نماز بھی ہوگی، بظاہر دیکھنے میں روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، دیگر عبادات بھی ہوں گی، لیکن حقیقت میں وہ ایک ڈھانچہ ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہاں کچھ بھی نہیں پہنچے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الغاشیہ میں یہی فرمایا ہے
کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، اعمال ہیں لیکن اعمال بھی معمولی نہیں بلکہ بہت بڑا ڈھیر ہے، اور وہ اعمال کر کر کے تھک گئے ہوں گے، یعنی غیر معمولی عبادتیں کی ہوں گی، لیکن ان عبادات کے اندر جو اصل روح ہے اخلاص کی وہ موجود نہیں۔ وہ عبادتوں کا ڈھانچہ ہے، وہ عبادتوں کی عمارت تو ہو سکتی ہے، وہ عبادتوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر تو ہو سکتا ہے، لیکن جب اصل چیز ہی اندر اخلاص والی نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ تصلا نارن حامیہ، جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گی۔ تو اس قدر یہ اخلاص کی اہمیت ہے کہ ہر عبادت کی جو مقبولیت، یعنی کسی کا قبول ہونا یا کسی عمل کا رد ہونا، وہ اخلاص پر مبنی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حدیث کی معتبر یعنی جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے صحیح بخاری لے لیں، کسی بھی حدیث کی کتاب کو، سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہے، کہ آپ اخلاص کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اخلاص کے اوپر مبنی ہے تو تھوڑے سے تھوڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ مقبولیت اور مقام پائے گا، اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو ہجرت جیسا، جہاد جیسا، یا کوئی ایسا عمل کہ وہ حدیث انسان جب سنتا ہے تو لرز جاتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا، ایک شہید ہے، ایک قرآن کا قاری اور قرآن کا عالم ہے، اور تیسرا سخی ہے، تو تینوں کے اعمال دنیا میں ان سے بڑا عمل ہو نہیں سکتا۔ انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ہو نہیں سکتا اس سے بڑا عمل۔ لیکن یہ تینوں اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول کب ہوں گے؟ جب ان میں اخلاص تھا۔ لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو یہی شہادت پانے والا، سخاوت کرنے والا، قرآن کی تبلیغ اور واعظ کرنے والا قیامت والے دن سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کس لیے؟ شہید کہے گا کہ میں نے تو شہادت حاصل کی، سخی کہے گا سخاوت کی، اور قرآن کا عالم کہے گا میں نے قرآن کی تبلیغ کی، لیکن اللہ تعالیٰ تینوں سے فرمائیں گے کذبتا کذبتا کذبتا، تو بھی جھوٹا ہے، تو بھی جھوٹا ہے، تو بھی جھوٹا ہے۔ تیرا مقصود یہ تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تیرا مقصود یہ تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، تیرا مطلوب یہ تھا کہ لوگ تجھے عالم اور بڑا واعظ اور مبلغ کہیں، فقط قیلا، تیری بہادری کے چرچے بھی ہو گئے، تیرے واعظ اور تیری تبلیغ کے لوگوں نے جو ہے نا وہ القابات سے بھی آپ کو نواز دے دیا، اور پھر آپ کی سخاوت اس کے بھی چرچے کر دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم دے گا اس کو الٹا کر کے تینوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ تو یہ اخلاص ہے، اگر نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ مردود کر دے گا۔ تو اخلاص اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ آپ نے جو بھی عبادت کرنی ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنی ہے۔ اخلاص ہوگا تو اس کو پر لگیں گے، گویا کہ اخلاص وہ اس عمل کے لیے پر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اخلاص ہوگا تو عمل اس کو پر لگیں گے، وہ پرواز کرے گا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تو اخلاص دراصل وہ آپ کے دل کا وہ عمل ہی ہے کہ جب آپ کوئی جملہ بولتے ہیں اور جب آپ کوئی الفاظ بولتے ہیں، ان کے اندر جب آپ کے دل کا عمل بھی شامل ہو جائے، یرفعہ، وہ آپ کا عمل، وہ آپ کا کلمہ، وہ آپ کے جملے اللہ تعالیٰ کے طرف اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پرواز اور بلندی نصیب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اخلاص کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اخلاص اگر ہے تو اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ اگر وہ ایک مٹھی بھر جو یا اس کا آدھا بھی اللہ کے رستے میں خرچ کر دیں، اور دوسری طرف تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر ڈالو، تو ان کا مٹھی بھر جو وہ تم سے کہیں زیادہ فوقیت لے جائے گا۔ کس لیے؟ صحابہ کرام کا اخلاص اور ہمارے اخلاص میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اخلاص جتنا بڑھے گا، وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک بہت بڑا پہاڑ جتنا عمل بن جاتا ہے۔ لیکن کب؟ جب اخلاص ہوگا۔ تو یہاں پہ اپنے ناظرین سے بھی میں کہوں گا کہ پیغام ٹی وی کے ساتھ ہم روزانہ اپیل بھی کرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، تعاون کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں، اور یہ دراصل تعاون جو ہے، یہ جو تعاون کریں گے
وہ حقیقت میں ان کا اپنے ساتھ تعاون ہے۔ سبحان اللہ، اسی طرح ہے۔ پیغام ٹی وی جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ادارہ بنایا ہے، وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے گا وہ پیغام کے ساتھ بظاہر تعاون کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تعاون اپنے ساتھ ہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہاں پر جتنا وہ اخلاص کے ساتھ تعاون کریں گے پیغام ٹی وی کے ساتھ، اب دیکھیے اخلاص کی بدولت ان کا 1000 ہے، ان کا 1 لاکھ ہے، کسی کو اللہ نے کروڑ کی توفیق دی ہے، تو جتنا وہ اخلاص کے ساتھ یہاں پر ڈونیٹ کریں گے، اب چونکہ اس کی بنیاد اخلاص ہے اور الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ اس ادارے کی بنیاد بھی اخلاص پر جو ہے نا وہ مبنی ہے انشاءاللہ، یہ اخلاص پر ہی مبنی ہے، تو اس ادارے کے ساتھ جو ڈونیشن اخلاص پر مبنی ہوگا، اب کل بھی مفتی صاحب فرما رہے تھے اور یہ بارہا بات کی جاتی ہے کہ یہ سیٹ کے اوپر آپ کو جو لوگ نظر آتے ہیں، جو احادیث آپ کو پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، جو نیچے احادیث کے ٹکر چل رہے ہیں، جو 24 گھنٹے کے پروگرام دینی چل رہے ہیں، اگر آپ اس میں اخلاص کے ساتھ کچھ بھی ڈونیٹ کریں گے تو ہر کوئی بندہ تو مبلغ نہیں بن سکتا، ہر بندہ لکھ نہیں سکتا، ہر بندہ یہاں گفتگو کر نہیں سکتا، لیکن اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ پیغام کے ساتھ تعاون کر دیا ہے، آپ تعاون کر کے شاید بھول جائیں کہ میں نے 1 لاکھ دیا تھا رمضان میں، لیکن میں نے آپ کے 2 لاکھ نامہ دیا تھا، اعمال میں اس کا اجر جاتا رہے گا۔ لیکن سبحان اللہ نہیں بھولنے والا، وما کان ربک نسیا، اللہ نہیں اللہ بھولے گا کہ اس نے 1 لاکھ دیا تھا، پھر پورا سال یا جب تک وہ چیز جو آپ کے پیسے سے حدیث کا ٹکر تیار ہوا ہے، جو پروگرام تیار ہوا ہے، وہ جب تک چلے گا، اس کے شارٹ کلپس نکلیں گے، یوٹیوب پر اپلوڈ ہوں گے، یہ سال ہر سال نہیں، انشاءاللہ یہ صدیوں کی بات ہے، اور اللہ کرے یہ قیامت تک یہ بات رہے۔ تو اخلاص کے ساتھ جب آپ ڈونیٹ کریں گے، اس اخلاص کے ساتھ ڈونیٹ کیے ہوئے پیسے سے جو پروگرام چلے گا، وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ قیامت والے دن جب آپ کے نامہ اعمال میں کہ ایک نیکی نہیں، یہ قیامت تک انشاءاللہ جب تک پروگرام چلیں گے، اس سے لوگ استفادہ کریں گے، راہ ہدایت پہ آئیں گے، وہ ڈونیٹ کرنے والا بھی برابر کا ثواب کا حصہ دار ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہم بار بار پیغام ٹی وی کے بہت ناظرین سے خوبصورت بات اور اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی پیغام ٹی وی، اور بڑے خوبصورت کلمات کہے، اور جو آپ نے مثال دی ہے کہ جس طرح یہ حدیث نشر ہونا اور علماء کا بیان کرنا، اس میں ان لوگوں کا جب تعاون ملے گا تو اس کا ان کو اجر اس دنیا سے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی ملتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاص کے حوالے سے آپ نے جو مثال دی ان 3 اشخاص کی، شہید کی، عالم کی اور سخی کی، وہ بڑی دردناک ہے اس حوالے سے کہ ہم لوگ سخاوت بھی کرتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں شہادت کے رتبے پہ فائز لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، لیکن نیت کیا ہے اس کے بارے میں تو آج آپ نے بتلایا۔ مفتی صاحب، عبادت کو ضائع کرنے والے امور کے بارے میں بھی بتلا دیجئے تاکہ ان سے بھی بچا جا سکے۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عبادت انسان کرتا ہے اور اس کے لیے وہ وقت بھی نکالتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، اور اس کا پورا ایک اہتمام ہوتا ہے، ظاہر ہے، لیکن بہت سے لوگ عبادت کرتے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، آیا وہ قرآن سے، حدیث سے ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ضرور ہمارے نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے جو عبادت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی جو آپ نے بتایا، تو پھر اس کی حیثیت جو ہے نا وہ نہیں رہے گی، وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جستجو بھی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، بس ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اعمال کرتے چلے جائیں۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈالا، اتباع رسول نہیں ہے اس میں، اخلاص نہیں ہے، جیسے بڑی شاندار طریقے سے انہوں نے وضاحت کی مولانا ہاشمی عثمانی صاحب نے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ آمین۔ تو وہ دیکھیے اخلاص اور اتباع سنت، اطاعت رسول، یہ دونوں جو ہے نا بنیادی عمل کے حوالے سے باتیں ہیں، ایک ہو دوسری نہ ہو تو بات نہیں ہے۔
ایک بندہ بڑے ہی مخلص طریقے سے وہ نیکی کر رہا ہے، بڑا اس میں اخلاص ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ وہ جو ہے نا اطاعت رسول پہ نہیں ہے. صلی اللہ علیہ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا اطاعت رسول نہ کرنا، ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل ہی بالکل ایسا ہونا جو بدعات میں آ جاتا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اور وہ ان محدثات میں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ ہر نئی چیز جو آپ دین میں ایڈ کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گی. تو ان امور سے اپنے آپ کو بچانا یہ تو لازم ہے. بالکل ٹھیک. اور جو اتباع سنت نہیں کرتا تو اس کی پھر وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور رفعت اگر اس میں کوئی پیچھے ہے تو پھر بھی اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبولیت نہیں پاتی، بلکہ اس کے اعمال ضائع ہو جاتے. ٹھیک ہے ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. مفتی صاحب ان امور کے بارے میں بتا رہے تھے جو اللہ تعالیٰ کی جانے والی عبادات کو ضائع کر دیتے ہیں. ہاشم یزمانی صاحب آپ کو عبادت میں اخلاص کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے تھے. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. بریک میں ہمیں ایک بڑی پیاری پرسنالٹی نے جوائن کیا ہے. معروف عالم دین ہیں، مذہبی اسکالر، استاد العلماء، کوہنہ مشق استاد ہیں، جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے سینئر مدرس ہیں، معروف عالم دین ہیں، مصنف بھی ہیں. آپ کی بہت سی خدمات ہیں. فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی جناب مولانا پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب حفظہ اللہ تعالی. آپ علم و عمل کا ایک خزانہ ہیں. آپ کی گفتگو میں سادگی، عاجزی، شگفتگی اور علم و حکمت کا حسین امتزاج ہے، اور یہ انداز گفتگو دل میں اتر کر بڑی خوبصورت بات سمجھا دیتا ہے. پروفیسر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ پیغام ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. اہلا و سہلا و مرحبا. انشاءاللہ آپ کی آمد کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ قیامت کے دن عبادت گزار بندوں کے بڑے اعلیٰ مقامات ہوں گے. اس کے بارے میں فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے عمومی آداب کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. لیکن ہم تو دنیا میں آئے ہی عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس لیعبدون. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ یہ جو کچھ دنیا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرًّا يَرَهُ. کہ کوئی نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ بھی تم دیکھ لو گے، اگر برائی کی ہے تو تم اس کا بھی بدلہ دیکھ لو گے، اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. بے شک. اللہ تعالیٰ کا اگر وہ اس کا بدلہ کچھ بھی نہ دے، ہماری عبادت کے بدلے میں کچھ بھی نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم نے میری عبادت کرنی، ہمارا مالک ہے. بے شک. آپ دیکھیں نا کہ جو غلام ہوتا ہے وہ آقا کا حکم بجا رہتا ہے. آقا اس کو اس کے پیچھے مزدوری دے یا نہ دے، مرضی ہے اس کی. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ وہ ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم میرے احکام بجا لاؤ، تم یہ کام کرو گے میں تمہیں یہ دوں گا، یہ کام کرو گے میں تمہیں یہ دوں گا، تم یہ کام کرو گے میں یہ دوں گا. اور ہم وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو مرزا غالب نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پہلے اس طرح کرو نا، جنت کو جہنم میں ڈال دو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون لوگ عبادت کرتے ہیں. اور حقیقی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت، لوگ کہتے ہیں تم لالچ کے طور پہ کر رہے ہو جی، تم کون سا اخلاص کے ساتھ جنت کے لالچ میں، حوروں کے لالچ میں، وہاں کے پھلوں کے لالچ میں تم عبادت کرتے ہو. میرے خیال میں ہم اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، سبحان اللہ. خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. اور جن کو یہ درجہ مل جائے اور جن کے دل میں یہ معرفت بیٹھ جائے اور واقعتاً وہ کہیں، بلکہ وہ آتا ہے کہ وہ ایک شخص کہیں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس کو آواز آئی کہ تیری توبہ قبول نہیں ہے. تو وہ رو پڑا، کہتا ہے بٹ نہیں قبول تو ٹھیک ہے، میں تو بات یہی کروں گا، اب میں اس کو چھوڑ کے کدھر چلا جاؤں. یہ آخری درجہ تو ہے.
آخری درجہ. اور اصل چیز ہماری اللہ کی رضا ہے. بلکہ ایک واقعہ میں نے پڑھا 2-4 دن پہلے، یہ اپنے بزرگوں کے واقعات میں سے ایک نام ہے میاں محمد باقر صاحب کا، شاید آپ لوگوں نے نام سنا. جی بالکل بالکل. بہت بڑے بزرگ ہیں ہمارے. ان کا میرا بچپن وہ ہمارے گھر میں بہت آتے تھے. بہت مستجاب الدعوات تھے، بہت نیک آدمی تھے، سادہ آدمی تھے، ولی اللہ آدمی تھے، مستجاب الدعوات تھے، ہم اس کو یہی سمجھتے ہیں. ان کا ایک شاگرد بیان کرتا ہے کہ میں ایک دن میاں صاحب کے کمرے کے قریب سے گزرا تو ذکر تو کہہ رہے تھے اللہ میں تیرے تو راضی، اللہ میں تیرے تو راضی، وہ یہی کہہ رہے ہیں. پھر میں تھوڑا سا کام کر کے واپس ان کے کمرے کے سامنے گزرا تو وہ یہی کرتے اللہ میں تیرے تو راضی، اللہ میں تیرے تو راضی، اللہ. وہ 2-3 مرتبہ تو 10-15-20 منٹ گزر گئے تو میں کمرے میں چلا گیا. میں کہ السلام علیکم. میں کہا میاں صاحب آپ یہ خاص وظیفہ ہے اللہ میں تیرے تو راضی، اللہ میں تیرے تو راضی. کہتے ہیں میں سوچن دیا ہوا کہ میں کوئی 1000 باری کہنا ہے اللہ میں تیرے تو راضی، تو ایک باری اللہ بھی کہہ دینا میں تیرے تو راضی، تو میرا کام بن جائے. اللہ اکبر کبیر. تو اصل چیز یہی ہے کہ عبادات میں صرف ہمیں اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا مطلوب ہے. پھر آگے اللہ جو دینا چاہتا ہے وہ اپنی طرف سے بے شمار انعامات ہیں. جنت ہے، پھر جنت کے درجات ہیں، پھر وہاں میوے ہیں، پھر جنت کے مختلف دروازے ہیں، پھر وہاں مختلف نبیوں کا ساتھ ہے. یہ کام کرو گے تو نبیوں کا ساتھ ملے گا، یہ کام کرو گے تو یہ اس دروازے سے آؤ گے، یہ کام کرو گے تو یہ تمہیں ملے گا، یہ کام کرو گے تو تمہیں تاج پہنایا جائے گا. غرض ہے کہ قرآن پڑھنے کا علیحدہ اللہ نے ثواب بیان کر دیا، جہاد کا علیحدہ بیان کر دیا، تہجد کا علیحدہ بیان کر دیا، اور مختلف چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ثواب بیان کیا ہے. قیامت کے دن میں تمہیں یہ دوں گا. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے عبادت میں. بے شک بے شک. بہت خوبصورت انداز میں حضرت شیخ صاحب نے گفتگو فرمائی. محترم مفتی صاحب، عبادت میں سنت رسول کی اہمیت کے متعلق ذرا فرمائیے گا. جی دیکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں تو ان میں یہ ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جو بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے مبعوث فرمائے ان کا مقصد بھیجنے کا یہ تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے. اور جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کی مبارک زندگی بھی ہم سب کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے جس کو ہم عبادت کی غرض سے کرتے ہیں، ثواب کی امید سے کرتے ہیں اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نمونہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہم اس کے سیاق کو دیکھیں تو یہ جنگ احزاب کے تناظر میں یہ بیان ہوئی ہے آیت. تو اس میں بتایا یہ گیا کہ اس قدر مشکل حالات میں بھی تم نے یہ نہیں کہنا کہ اب جو ہوتا ہے ہم کریں، بلکہ وہ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جو آپ نے بتایا ہے. اور یہ جنگ احزاب جو تھی اس میں باہر کے جو دشمن تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور تقریباً اس وقت کی جو افواج بن پاتی تھی ہو سکتی تھی وہ آئیں، اور اسی طرح اندر سے بنو قریظہ کے جو یہود تھے وہ تھے. اچھا پھر اس میں ہوتا ہے کہ بندہ جو بھی صورت ہے جی کرو، جی مرو مارو، جو بھی ہو سکتا ہے وہ کرو بس. لیکن اس حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، اس پہ رہنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے مستفید ہونا، تو جو آپ نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ کرتے گئے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے شاندار فتح سے نوازا. اچھا یہ احزاب ہے جس میں بہت زیادہ دشمن آیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اب ہم ان کے خلاف پیش قدمی کریں گے، وہ ہمارے خلاف نہیں کریں گے. اور پھر ایسے ہی ہوا، احزاب کے بعد کبھی بھی مدینہ بھی حملہ آور نہیں کوئی آیا. لیکن دوسری جانب دیکھیے، میں آپ کو اطاعت رسول کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. اس موقع پہ اس صورتحال میں جنگ بھی نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ایسا زیر کیا اور ایسا انہیں ناکام کیا کہ وہ ٹھہر ہی نہ سکے. دوسری جانب یہ ہے جنگ احد ہے، ٹھیک ہے، وہ 3 ہجری میں ہوئی. اب اس میں جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس پہاڑی پر جبل عینین، جو آج بھی احد میں موجود ہے، جو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، تو اس پہاڑی میں تم نے رہنا ہے، اور میری جو بھی حالت ہو، ہماری
فوج کی، یہ مسلم جو فوج ہے اس کی جو بھی حالت ہو، تم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، مسلمان غنیمتیں اکٹھی کرنے لگ گئے، تو یہ جو 50 افراد تھے ان کی سرکردگی میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے کیا کیا، آپس میں ان کا ایک اختلاف ہو گیا، وہ کہنے لگے یہ تو حکم تھا، یعنی جب تک ہمیں فتح نہ ہو، یا اب تو غنیمتیں اکٹھی ہو رہی ہیں ہم ادھر چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے میں نے اسی پہ رہنا ہے۔ تو اتنے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا جب غنیمتیں اکٹھی ہو رہی تھی، اور پھر مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا، اس میں پھر بہت مشکل اٹھانی پڑی۔ تو دیکھیے کہ وہ پاک باز ہستیاں تھیں اور ان کا مقام، ان کا اخلاص، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک۔ لیکن کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہیں مانی، اطاعت نہیں کی، تو نتیجہ کیا نکلا، مسلمانوں کو عارضی طور پہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع دیا، اگلے دن انہوں نے ہمراہ الاسد تک ان کا تعاقب بھی کیا، یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ وقتی طور پر جو پرابلم ایک پیش آئی اس کی وجہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کامیابی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں اور اس کو ہلکا سمجھ کے اس کو چھوڑ دینا یا اس کے پاسداری نہ کرنا، اس سے وہ لوگ بھی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ اپنے قوانین میں، اپنے معاملات میں اور اپنے معمولات میں اور اپنے نظاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی حیثیت نہ دیں، اطاعت نہ کریں، تو پھر ان کے لیے کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ پھر اقبال مجھے یاد آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی نگاہوں میں چھایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ اللہ تو یہ اصل میں جو ہمارا یہ سسٹم چل رہا ہے نا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پس پش ڈالا جا رہا ہے کسی نہ کسی انداز سے۔ تو اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم کبھی بھی عزت نہیں پا سکیں گے، نہ ہمارے عمل کی قبولیت ہوگی، نہ ہم معاشرے میں اور بین الاقوامی سطح پہ کوئی عزت پا سکیں گے۔ تو اطاعت رسول تو اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے پیغمبر ان سے آپ فرما دیں کہ تم اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اور یہ معاشرے کی صدا ہونی چاہیے کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ اللہ سے محبت کرنی ہے، تو اللہ سے جب محبت کرنی ہے تو اس کے لیے رستہ ایک ہے، وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت آپ نے سنت رسول کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی۔ پروفیسر، عبادت میں مستقل مزاجی اور ہمیشگی کتنی اہم ہے؟ دیکھیے عبادت تو عبادت ہے، اس کا تو بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ آگے چل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے۔ دنیاوی ورلڈ میں دیکھیں نا، دنیا میں جو ہم کام کرتے ہیں، جو کام ہم تھوڑا سا کر کے چھوڑ دینا وہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیا کے کاموں میں اب یہ پروگرام یہ ہے نا جو ہم کر رہے ہیں، اگر اس کو ہم آخر تک نہیں لے کے جائیں گے، من تک نہیں لے کے جائیں گے، تو یہ پروگرام اتنا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ کوئی آدمی ڈاکٹری کرتا ہے، کوئی آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے، کوئی آدمی مزدوری کرتا ہے، وہ 8 گھنٹے کا کام ہے، 1 گھنٹہ کام کر لے تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو دین میں تو بالاولیٰ یہ چیز ہے، دین میں تو بالاولیٰ، اور اسلام جو ہے نا وہ مستقل مزاجی چاہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دین کی جو بنیادی چیز ہے نا، کہ ایک شخص آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے بتائیں کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، مجھے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں۔ آپ نے کہا جی تم کلمہ پڑھ لو، 5 نمازیں پڑھ لو، کچھ اور تو نہیں کچھ کرنا۔ کہتا نہیں بس یہ 5 نمازیں ہیں۔ روزے کہتے ہیں رمضان کے رکھنے ہیں، زکوٰۃ اتنی ہے، اور یہ اب یہ بالکل مختصر ہے، تو شاید ان کو اگر گننے میں ہے تو 1 منٹ لگتا ہے اس حدیث کو اگر ہم پڑھیں یا بیان کریں۔ تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ دیکھو یہ شخص جنتی ہے اگر یہ سچ بول کے گیا ہے
پر اس نے کہا جی اب اس میں نہ میں کچھ اضافہ کروں گا نہ میں کم کروں گا. اب اگر وہ اس پر فرمایا اگر یہ سچ بول کے گیا ہے اور اس پر مستقل عمل کرتا ہے تو پھر یہ جنت ہو جائے گا. بالکل اب تھوڑا سا کام بھی آپ کریں نا، تھوڑا سا کام بھی تو وہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بھی کہا ہے کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمل وہ افضل ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، دوام کیا جائے. بلکہ مائی صاحبہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ آپ کے یہ سنت مبارکہ عادت مبارکہ تھی، آپ کا طریقہ تھا کہ آپ کوئی بھی اگر کام شروع کرتے ہیں نا تو عام طور پہ اس پر ہمیشگی کرتے تھے. یہ نہیں کہا کہ تہجد کا شوق چڑھا تو 2-4 دن تو گھر والے دیکھ رہے ہیں جی مسجد میں جا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں کدھر کا کدھر ہے. جب جوش آیا تو بہت، اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ عبادت ضائع جاتی ہے. میرے ایک آدمی نے جوش میں ایک ہفتہ تہجد پڑھنی شروع کر دی یا 10 پارے پڑھنے شروع کر دیے تو بعد میں چھوڑ دیے تو اس کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ تم عمل کرو اور مستقل کرو اور اس میں ہمیشگی ہو. ہاں جی ہمیشگی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کو عمل پسند ہے اور یہ مشکل ہے. بالکل ٹھیک. جوش میں آ کر 2-4 دن عمل کرنا بہت آسان ہے اور ہمیشگی کرنا یہ واقعتاً مشکل بھی ہے. اور یہ جو مشکل ہے نا یہ اسلام ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر کہ آدمی کے اندر مستقل مزاجی ہو. بلکہ لوگوں کی جب صفات بیان کی جاتی ہیں. گفتگو جاری رہے گی. ایک کالر ہیں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسز عمر صاحبہ لاہور سے. جی میری بہن فرمائیے. مجھے نا جزمانی صاحب سے پوچھنے ہیں تعبیر خواب کی. جی ضرور پوچھیے گا. جی اچھا، میرا خواب یہ ہے کہ میری بھتیجی ہیں، ان کو خواب آیا ہے میری بھتیجی کا اور ان کی امی کا نا گھر آمنے سامنے ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی والدہ کے گھر گئی ہوں تو میری والدہ سے نا چور سونا لے کر جا رہے ہیں. تو کہتی میں نے یہ دیکھا کہ میری والدہ سے چور سونا لے کر جا رہے ہیں. بس ٹھیک ہے، کال کے لیے شکریہ. جی محترم یزمانی صاحب، فائدہ ہے نا آپ کے بیٹھنے کا ماشاءاللہ، لوگ خوابوں کی تعبیریں بھی پوچھ لیتے ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی والدہ سے یا بھتیجی نے دیکھا کہ سونا لے کے جا رہے ہیں چور. یہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ چور جو ہیں وہ سونا لے کے جا رہے ہیں. اب بظاہر تو پریشانی لگتی ہے کہ خاتون سے سونا جو ہے وہ چوری ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی تعبیر اچھی ہے انشاءاللہ. ان کے گھر سے جو سونا چوری ہو کے جا رہا ہے، جو سونا نکل رہا ہے، تو ان کے گھر سے کوئی پریشانی جا رہی ہے انشاءاللہ. ان کے گھر سے کوئی پریشانی جا رہی ہے کیونکہ سونا عام طور پر کسی مجموعی طور پر جو اموال اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آزمائش ہیں. اور الذہب عربی زبان میں ذہب سونے کو کہتے ہیں اور ذہابہ جانے کو کہتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی پریشانی ان کے گھر سے جائے گی انشاءاللہ. پریشان نہ ہوں اور یہ خوش ہو جائیں انشاءاللہ، کوئی پریشانی ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ. بہت خوب، بہت خوب. مفتی صاحب، کالر سے پہلے بڑی خوبصورت شیخ گفتگو فرما رہے تھے عبادت میں مستقل مزاجی کے حوالے سے. آپ بھی اس میں کچھ فرمائیے. جی مستقل مزاجی جو ہے یہ انسان کو نا ایک کندن بنا دیتی ہے اور اس میں صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور اس میں جو ہے نا جذبہ اور مستقل ایک کام کو کر کر کے اس کے بارے میں جو اسے مہارت حاصل ہوتی ہے. اگر مستقل پانی بھی کہیں گرتا رہے تو پتھر پہ بھی سوراخ بنا لیتا ہے. اچھا، مستقل طور پہ اگر ایک بندہ ورک کرتا رہے اس کے لیے وہ کام بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے. مستقل مزاجی جو ہے یہ انسان کی طبیعت میں ایسا ایک انقلاب لے آتی ہے کہ وہ اس کو کوئی مشکل بھی نہیں وہ فیل ہوتی. بالکل ٹھیک. اور اسی طرح جو احادیث مبارکہ کا شیخ محترم استاد محترم حوالہ دے رہے تھے تو اس میں بھی یہی بات نا آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسے ہوا کہ آپ کی ظہر کے بعد کی رکعتیں وہ رہ گئیں وفد عبد القیس کی وجہ سے، تو آپ نے وہ عصر کے بعد پڑھی تو عصر کے بعد پھر پڑھنی ہی شروع کر دی. یعنی آپ نے مستقل اس کو بنا لی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے دیگر صحابیات کی کہ وہ کہتی ہیں کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروفیت کی زندگی میں
تو وہ اس کو معمول آپ نے بنا لیا کہ وہ رکھتے مجھ سے رہ نہ جائیں، جو میں نے شروع کی ہیں اس کو جاری رکھا جائے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ نماز پڑھتے تھے اور اسی طرح تہجد کی، اور اس میں بڑی وہ کرتے تھے اہمیت۔ اس طرح ایک اور صحابی تھے، تو انہوں نے بھی ایسے شروع کی، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کتنے اچھے شخص ہیں اگر وہ اس کو جاری رکھتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ بندہ ایک دفعہ وہ تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد پھر وہ پیچھے ہو جائے۔ جیسے اب رمضان المبارک ہے، اس میں نیکیاں کی، اس کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد پھر باجماعت نماز بھی چھوڑ دی، اس میں خرچ کیا، اس کے بعد پھر توجہ ہی نہ کی کہ خرچ کرنا بھی کچھ معنی رکھتا ہے۔ تو یہ جو انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کو لے کے چلنا زندگی تک، اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا، یہی اصل میں ان کا مقصد ہے۔ اب دیکھیے کہ جن لوگوں نے ڈونیشن دی پیغام ٹی وی کے لیے، جن لوگوں نے ان کے تعاون کیا، اب سارا سال ان کو اس میں کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ اور جو بھی خرچ کرتا ہے، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا، فرشتے اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آتی منفقن خلفن۔ اب یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر روز فرشتے اترتے ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیے، میں اگر یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیشگی کو اپنے معمولات میں بھی رکھا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کائنات کے تصرف کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے، اس میں بھی دوام ہے۔ یعنی کوئی بھی عمل، مثلا فرشتے ہیں وہ ہر رات اترتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر رات یہ کہتے ہیں کہ آتی منفقن خلفن و آتی ممسکن تلفن، کہ جو کوئی خرچ کر رہا ہے اسے زیادہ دے اور اس کا بہترین بدل نصیب فرما، اور جو کوئی روکتا ہے اس کے لیے وہ ہو جائے۔ کالر ہیں ایک جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک آصف صاحب سرگودا سے۔ جی محترم ملک صاحب، پہلے تو میں آپ کی بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات رکھی ہے۔ آمین۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر میں 1-2 بجے کچھ کھا کے سو جاؤں اور میری سحری میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، نیت میرے روزے کی ہے، تو کیا میرا روزہ ہو جائے گا؟ جی شکریہ ملک آصف صاحب۔ استاد گرامی وہ روزے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر 1-2 بجے کھا کے سو گئے ہیں اور سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو روزہ ہو جائے گا؟ آج کل یہ کچھ نوجوانوں میں یہ رواج پکڑ رہا ہے، وہ دیکھا ہے کہ وہ تقریباً رات جاگتے رہتے ہیں اور 1-2 بجے کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھایا پیا، گھر میں آ کے سو گئے۔ اب ظاہر بات ہے جو آدمی سحری نہیں کھاتا، اب سحری کے 10 منٹ بعد تو فجر کی نماز ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ خود سوچے، پھر اس کی نماز کا بھی خطرہ ہے۔ اگر سحری نہیں کھا رہا، سویا رہا، تو نماز 10 منٹ بعد تو نماز ہو جاتی ہے، 15 منٹ بعد۔ یہ تو ہے ایک عمومی بات کہ یہ مستحسن طریقہ نہیں ہے، اچھا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے اس طرح کر لیا ہے اور روزہ رکھ لیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی نفسوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اگر اس نے نیت کر کے رات کو نیت کی میں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ جو اس نے 1-2 بجے کھا پی لیا ہے، یا اس سے پہلے بھی کھا پی لیا مغرب کے بعد، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا روزہ قبول کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایسا مستقل نہیں ہونا چاہیے، عادت نہیں بنانی چاہیے، کچھ مستحسن چیز نہیں ہے نا۔ سحری کے بارے میں نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے کہ وہ آخر تک کھاتے رہتے تھے، مستحسن طریقہ ہے۔ شاید اس طرح دیکھیں نا کہ نبی علیہ السلام کے جو بظاہر دیکھیں جی کیا یہ 2 کھجوریں اب کھا لیں یا 2 گھنٹے پہلے کھا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ 2 گھنٹے مغرب سے پہلے کو 2 منٹ کھا لے نا، 2 منٹ بعد کھا لے۔ دین میں جہاں بہت سی لچک بھی ہے، بعض معاملات، بعض چیزوں میں بہت سختی بھی ہے۔ اب اس میں سحری میں تھوڑی سی لچک ہے، ٹھیک ہے، افطاری میں نہیں ہے۔ افطاری میں آپ کو اس وقت ہی کھانی ہے، تو ہو جائے گا انشاءاللہ روزہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یزمانی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہیں، ان کا تعارف کروا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں جانا ہی کسی کا یہ بہت بڑی بات ہے، بے شک۔ اور جنت میں ایک
سوٹی اور ایک لاٹھی کے برابر ہی اگر کسی کو جگہ مل جائے تو اس کے بھی کیا کہنے، دنیا و ما فیہا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیج۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر ساتھ مل جائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ انصاف تو عام انسان نہیں ہوگا۔ بے شک۔ لیکن جیسے حضرت استاد محترم بھی فرما رہے تھے کہ یہ عبادت ہے اور یہ بہت بڑا رتبہ اگر پانا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا، تو جتنا مقام بڑا ہے اتنی محنت بھی زیادہ درکار ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا انشاءاللہ، لیکن ان لوگوں کو جو ان صفات کو اور ان اعمال کو اپنا لیں گے۔ ان میں سے ایک صفت جیسا کہ ابھی مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مولا ہیں، مولا رسول اللہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ۔ وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں ایسی تھی کہ وہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹتے ان کے دل میں فوراً محبت کے جذبات ابھرتے، پھر فوراً مجلس رسول میں بھاگے آتے۔ اللہ کے رسول پوچھتے کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول میرا گھر دل نہیں لگتا، آپ کی مجلس جب چھوڑ کے جاتا ہوں تو میرے دل میں نا آپ کا وہ محبت کا شوق بڑھنے لگتا ہے، مجھے وحشت ہونے لگتی ہے، مجھے ایک تنہائی سی محسوس ہوتی ہے، تو جب آتا ہوں آپ کے رخ زیبا کو دیکھتا ہوں دل قرار پکڑتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ تو آپ کیسے خوش نصیب لوگ تھے جو جب دل کرتا تھا اللہ کے نبی کے چہروں کی جب زیارت دل کرتے کرتا تھا دیکھ تھے۔ لیتے ایک تھے۔ کالر ہیں اور مجھے لگتا ہے شاید خواب کی تعبیر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اصغر علی صاحب شیخو پورہ سے۔ جی محترم فرمائیے۔ سر مجھے نا اپنا میرے سہرے نے اپنا زمین اپنے بیٹے نہ دوا دی، لیکن کچھ دیر بعد نا مینوں خواب آئی بھی انہوں نے ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، ہتھ کڑی بڑی لمبی ہوئی ہے، ہتھ کڑی بہت لمبی۔ دیکھے زمین کی کیتا ہے جی؟ زمین بیٹوں کے نام لگا دی، ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو محروم رکھا یہ۔ تو وہ زندہ ہے آپ کے سسر؟ ہاں وہ اپنا فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد نا مجھے خواب آئی تھی، میں نے اپنی وائف کو بتا دیا، اپنی سارے کو بتا دیا، اسے معاف کر دیں، میں نے اس حسنوں سے دیکھا۔ جی اس خواب کی تعبیر تو بالکل واضح ہے۔ شکریہ کال کے لیے۔ جی محترم۔ جب اس طرح کا خواب دیکھا جائے، فوت شدہ کو ہتھ کڑیوں میں یا اس طرح کی کیفیت ہو، تو ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ مالی معاملات کا ہوتا ہے، حقوق العباد کا ہوتا ہے، اور انہوں نے بتایا بھی کہ ان کی اہلیہ کو انہوں نے محروم رکھا ہے۔ تو اب یہ وہ بیٹے، وہ ان کے سالے جو ہیں، بجائے اس کے کہ یہ اپنی اہلیہ سے کہیں کہ آپ اپنے والد صاحب کو معاف، اور بیٹیاں یعنی وہ تو ایسی نرم دل ہوتی ہیں کہ جب بیٹی سنے گی کہ میرے والد کے ساتھ یہ گزری ہے، بیٹی نے تو فوراً معاف کر دیا ہوگا، لیکن وہ بیٹے جو اس جائیداد پہ، اس زمین پہ راج کر رہے ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بہن کا حق دیں، اور اپنے والد کے ساتھ ان کا حسن سلوک بھی یہی ہے۔ تو جب تک یہ حق ان کی اہلیہ معاف نہ کر دیں یا بیٹے جو ہیں وہ آگے منتقل نہ کریں تو معاملہ جو ہے نا وہ خطرے والا ہے۔ تو والدین جو اپنے اولاد کے لیے خون پسینہ اگر باقی بہنیں بھی موجود ہیں تو جی باقی بہنیں بھی اگر موجود ہیں جن کا حق ہے، یعنی صرف ان کی اہلیہ کا نہیں، گویا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو دیا ہوگا، بیٹیاں محروم ہوں گی، تو اب یہ اپنا حق معاف کر دیں، اپنی بہنوں سے کہیں اگر وہ معاف کر سکتی ہیں، لیکن اولیت ان کو بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ان کے حقوق جو ہے وہ ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اجازت ہو تو اس جی میں جی جی ضرور۔ ایک واقعہ پڑا تھا، پتہ نہیں اللہ عالم، یہ پیچھے 2-4 سال پہلے، کہ اسی طرح ایک شخص نے نا اپنی جائیداد جو ہے نا وہ بیٹوں کو دے دی، وہ فوت ہو گیا۔ جب جنازہ ہونے لگا تو ایک آدمی آ گیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، اتنے مولوی صاحب نے قرض کرا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے 2 لاکھ یا 4 لاکھ دینا ہے۔ تو بچے اچھے نہیں نکلے، اچھی فطرت کے۔ انہوں نے کہا جی کیا، وہ کہنے لگے ہمیں پیسے دو۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا تم نے لینے کے لیے، ثبوت دو۔ کہتا ہے یار ثبوت نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں تمہیں ثبوت بھی دے دوں گا، اپنے جنازے میں لے کے نہیں آیا۔ تو قصہ مختصر وہاں نا جنازے میں تھوڑا سا نا بدمزگی ہو گئی، اور بہت تھوڑا سا یہ خبر گھر میں بھی پہنچ گئی کہ ابو کا جنازہ
वो एक बुरखे में लिपटी हुई बेटी आई जिसको उसने महरूम किया था, बाप मरने वाले ने, कि बेटों को दी थी। वो आई तो अपने जो कंगन थे या सोना था या पैसे थे, मकान की रजिस्ट्री, वो सारी ला कर कहती है ये मेरे मकान की रजिस्ट्री ले लो, ये मेरे कंगन ले लो, इसको को मौलवी साहब को जनाजा पढ़ाए मेरे बाप का। अल्लाह अकबर। अच्छा, वो आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा मैंने कोई नहीं आपके बाप से पैसा लेना, मैंने आपके अबू को पैसे देने थे, मैं देखना चाहता था हकीकी वारिस कौन है, ये लो पैसे। अल्लाह अकबर। तो बेटियां बाहर तो फिर भी बेटियां होती हैं। ये कई वाक़यात ऐसे आते हैं कि आदमी बेटों की मोहब्बत में बेटियों को महरूम कर देते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम की वसातत से कि मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि याद रखें, ठीक है बेटे बहुत अच्छी चीज़ है, लोग नबियों ने भी बेटों की दुआएं मांगी हैं, और ये रुजनना से शावात मिलन सवल बनी नवल कनातिर मुकंतरत दिलों में डाल दी गई है। लेकिन याद रखें कि बेटियां जो है ना, वो हमारा तजर्बा ये साबित करता है कि बेटियां माँ बाप की आखिरी उम्र में खिदमत भी ज़्यादा करती हैं और बाद में उनके लिए दुआएं ज़्यादा करती हैं। बहुत खूबसूरत शेख आपने बात की, बहुत खूबसूरत। जी यज़मानी साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का साथ पाने वाले। थोड़ी सी इस हवाले से बात, इसी हवाले से वो ये है कि देखिए, इन्होंने मोहतरम हाशिम यज़मानी साहब ने कहा कि अगर बेटियां माफ़ कर दें, अच्छा बेटियां करेंगी अपना हक माफ़, जी ठीक है, लेकिन ये है विरासत की तकसीम जो ये अल्लाह की हुदूद है। जैसा कि अल्लाह ताला ने, मैंने एक दिन नोट किया कि ये जो आयात मिरास हैं, इनमें अल्लाह ताला ने तकरीबन 8-10 वईदें मुख्तलिफ़ मकामात पे ज़िक्र की हैं। अल्लाह अकबर कबीर। तो अल्लाह का हक वो कहाँ जाएगा जो अल्लाह ताला ने कहा तिल का हुदूदुल्लाह के फ़ला तदूहा, कि अल्लाह की हुदूद है, इनसे तुमने तजावुज़ नहीं करना, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा, नाफरमानी करेगा, ये सारे उसमें बयान हुए हैं। और इसको वसीयत करार दिया गया, यानी अल्लाह ताला की तरफ से वो तुम्हें पुख्ता हुक्म देता है। तो ये सारे अहकाम को देखें तो ठीक है, बच्चे या बेटियां वो वालिद की उस कैफियत को देख के अपना हक तो छोड़ देंगी, लेकिन जो अल्लाह ताला ने फरमाया उसका क्या बनेगा। तो इस वजह से ये कोई ऐसा सादा सा मामला नहीं है जिस तरह लोग समझ लेते हैं। तो इस वजह से हर एक का हक उसको पहुँचाया जाए। बिल्कुल ठीक। कॉलर हैं जी एक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दुबई से मोहम्मद अली साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का बड़ा एहसान, आप सुनाएं खैर व आफियत से? रमज़ान अच्छा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जी मोहतरम फरमाइए। अच्छा सर, मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है जी। अक्सर मेरी तबीयत खराब रहती है, जी, तो ये जो मुझे बंदे बोलते हैं कि आपके ऊपर काला जादू है, तो नाम पूछते हैं, मेरा नाम पूछते हैं, मेरी वालदा का नाम पूछते हैं, तो इस तरह यानी पता चल सकता है या झूठ बोलते हैं? यानी 1 साल से मेरी तबीयत खराब है और मेडिकल इशू भी बिल्कुल परफेक्ट है, यानी टोटल बॉडी टेस्ट मैंने करवाए हैं। ठीक है जी। तो ये, और दूसरा ये है कि अगर एक बंदे की 1 लाख सैलरी हो तो उसमें से रिश्तेदारों का, मस्कीनों का यानी कितना हक है, या अपनी मर्जी से देना है, या उसमें भी है कि इतना खर्च करें रिश्तेदारों के ऊपर? जी मोहम्मद अली साहब, कॉल के लिए शुक्रिया। जी मोहतरम मुफ्ती साहब, 2 सवालात हैं उनके। एक तो ये कि तबीयत मेरी ख़राब रहती है और लोग कहते हैं कि आपके ऊपर काला जादू है, उस हवाले से वो वालिदैन का नाम पूछते हैं। जी जी, फरमाइए। असल में जो जादूगर किस्म के लोग हैं ना, जो भी ऐसे कह लें जो शरई आमिलीन नहीं हैं, वो वालिदा का नाम पूछते हैं, तो ये दलील होती है इस बात की कि उनका ताल्लुक़ जादूगर कबील से है। ठीक है। तो इस वजह से ऐसे आमिलों से तो बचना चाहिए, क्योंकि ये उनके अलामात में बात शामिल है। यानी वालिदा का नाम नहीं? जी जी, वालिदा का नाम ना पूछना चाहिए, ना बताना चाहिए। हमसे भी लोग बाज़ करते हैं ना रब्ता, तो कहते हैं हमने इस्तिखारा कराना है, मेरा नाम ये है और मेरी वालिदा का ये है। इसका मतलब मुआशरे में ये चीज़ चल रही है। जी बिल्कुल। तो हाँ, इस्लाम में क्या है, वालिद का नाम पहचाने जाएँ वालिद के नाम से, यौम क़यामत पुकारा जाएगा वालिद के नाम से, यानी वालिद को अहमियत है। लेकिन ये जादूगर किस्म के लोग ये वालिदा की तरफ जाते हैं, और इसी तरह मगरिब भी जो है वो वालिदा की तरफ निस्बत करता है। तो बहरहाल ये एक अलहदा बात है। जो इनके साथ मसला है, हो सकता है नज़र बद हो सकता है जादू हो, तो इसके लिए ये जो वज़ाइफ हैं वो करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर फरमा देंगे। सूरह बकरा की तिलावत करनी है, लेकिन उसके मफ़हूम को समझ के और उस पर अमल करके, यानी वो ये नहीं है कि सिर्फ बंदा उसको पढ़ता रहे, रटता रहे, बल्कि उसके मफ़हूम में उतरना है और जो जो उसमें कहा गया उस पर अमल करना है।
جہاں پہ یہ پہنچیں گے وما ہم بزارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر یہ جادوگر قسم کے لوگ کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا دیتے۔ یہ آیت پڑھیں گے جب ان کو پتہ چلے کہ اچھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا، اللہ پہ ایسا یقین پیدا ہوگا کہ وہ زنجیریں ساری کٹ جائیں گی۔ تو یہ اصل میں عقائد اور اعمال کی اصلاح کی وجہ سے ہماری ہوتی ہے، اور جب آپ اس میں منہمک ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ زنجیریں کٹتی ہیں۔ ہم اس کو کئی کہتے ہیں جی ہم چلیں لگا دیتے ہیں تو اس سے فرق پڑ جائے گا، نہیں، آپ نے اس پہ پورا یقین رکھنا ہے اور کرنا ہے، انشاءاللہ یہ دیکھیے کہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر تمام کوئی ایشو میڈیکل نہیں آ رہے، سورۃ البقرہ کے علاوہ کوئی اور اور وظائف مختصر چلتے پھرتے جو کر آخری 3 صورتیں وہ زیادہ زیادہ پڑھیں، آخری قل، جی آخری کو، اور اسی طرح اپنے متعلق پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ ایسے پڑھیں تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں انشاءاللہ۔ یہ جادو جنات اور ایسی چیزیں جو دوسروں کے پاس یہ جاتے ہیں اس سے پھر مشکلات اور زیادہ بڑھتی ہیں۔ ٹھیک ہے استاد گرامی، وہ کہہ رہے ہیں دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے اگر کسی کی سیلری ہے اس میں سے وہ کتنا دوسروں کا حق دیں؟ لیکن یہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو ہمارا جو مال ہے نا یہ سارا ہمارا مال ہے ہی، پہلے یہ یاد رکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں مسکینوں کا حصہ رکھا ہے۔ وہ مال زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، مثلا میرے پاس مجھے اللہ مہینے کا 100 روپیہ دیتا ہے، تو اس 100 میں سے 2 پیسے، 1 پیسہ، 1 روپیہ 8 آنے غریب کے ہیں، بالکل ٹھیک، وہ مجھے دینے ہر صورت میں، دیکھیں نا، بلکہ اس میں دیکھیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الید ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مرکب اضافی بنتا ہے میرے خیال میں، طعام المسکین، اگر اس کو چلے جائے گی لغوی بحث کہ اگر اس کو طعام کو کھانے میں لے لیا جائے، مصدر میں نہ لے کیا جائے، تو اس کا مطلب کھانا تو ہے ہی مسکین کا تھا، مسکین کا کھانا جو میرے پاس آ گیا تھا، کھانا مسکین کا تھا، دے مجھے اللہ نے دیا تو مجھے واپس کرنا چاہیے، بالکل مسکین ٹھیک، کو کھانا دینا بہت چاہیے۔ خوبصورت شیخ نے میرے پاس جو پیسے آئے ہیں، لطیف نقطہ اٹھایا، تو وہ جو میرے پاس پیسے ہیں وہ سارے میں فی اموالہم حق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہ تمہارے مالوں میں محروم کا حصہ موجود ہے، وہ اللہ نے صرف ہماری آزمائش کے لیے ہمیں دے دیا، دیکھنا چاہتا ہے تم کرتے کیا ہو، دیتے کو نہیں دیتے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے پیسے کے اوپر کوئی خود مقرر نہیں کیا۔ ایک ویسے تو ہمارے بعض بلکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو تھوڑا مال ہے یا زیادہ مال ہے، ہر ایک میں سے آپ نے زکوٰۃ یا صدقہ کرنا ہی کرنا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جب ایک حد تک پہنچ جاتا ہے، کہتا اللہ کہتا اب میں آتا ہوں، اب میں تمہیں یہاں سے آگے میں لگاؤں گا حد، اس سے پہلے تمہیں خود اللہ نے موقع دیا تھا، 1 روپیہ صدقہ کرو، 8 آنے صدقہ کرو، کرنا لازمی ہے۔ 1 لاکھ ہے نا، اس میں سے اگر زکوٰۃ نہیں آپ کے اوپر پڑ رہی، لیکن آپ دیکھیں مکی صورتوں میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن افلاح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکوٰۃ فاعلون۔ اگرچہ یہاں بڑی بحث ہے کہ یہاں زکوٰۃ دینے کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کرنے کا حکم ہے، ویسے پورا اسلام کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو ایک لفظ میں تو وہ ہے تزکیہ، بالکل پورا اسلام اس میں آ جاتا ہے، تزکیہ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں پیسے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنی مرضی سے آپ کو لازمی نکالنا ہی ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی تناسب طے نہیں ہے شریعت میں، وہ جو انہوں کا سوال تھا نا کہ کتنے فیصد دوں یا کیسے کروں، یہ کوئی تناسب طے نہیں ہے، جتنا بھی وہ خرچ کر سکتے ہیں تو اتنا خرچ کریں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ اتنے فیصد کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک، خاص حد ہو جائے جی، گی، اتنا مال ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تمہارے پاس 52 تولے چاندی ہو گیا، اب اللہ کہتا ہے میں تمہیں دوں گا کتنے دینا تم نے، اتنے من گندم ہو گیا، اب میں بتاؤں گا تمہیں کتنا دینا۔ شیخ ویسے پہلے وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے پھر وہ حق نکالے دوسروں کا، نہیں وہ گھر والوں کے اوپر بھی خرچ کرے، ٹھیک ہے، تو وہ تو ہے نا وبدا بمن تعول، کہ پہلے آغاز اپنے گھر والوں سے کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ ادھر مشکلات ہوں اور باہر خرچ کرے، تو یہ گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل یبتغی بہ وجہ اللہ، جب اسے اللہ کی رضا وہ تلاش کرے تو۔ جی ٹھیک۔ یزمانی صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صوبان سے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تو میرے پاس آیا ہے، یعنی ویسے آتے تھے، اس دن آئے تو چہرہ بدلا سا، جیسے بیمار ہوں، چہرے کا رنگ متغیر، تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کوئی بیمار ہو، کوئی کیا مسئلہ ہے؟
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، نہ مجھے کوئی تکلیف ہے، نہ مجھے کوئی بخار ہے، نہ کوئی بیماری ہے، پھر کیا ہے؟ عرض کی کہ بس وہ وحشت ہے جو آپ سے دور رہ کر آتی ہے، پھر آپ کے پاس بھاگا آیا، اب تو میں نے آپ کو دیکھ لیا اور اپنے دل کو سکون پا لیا، لیکن پھر میرا ایک مسلمان دور اندیش ہوتا ہے نا، پھر میرا خیال جاتا ہے کہ قیامت والے دن جب آپ تو صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، یعنی سب سے بلند مقام پہ آپ ہوں گے، اور میں کہیں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو کہیں نیچے گھوم رہا ہوں گا، تو پھر وہاں جو اتنا زیادہ تفاوت اور اتنا زیادہ فرق ہوگا وہ کیسے پاٹوں گا، وہ فرق کیسے مٹے گا؟ اب تو میرا دل کرتا ہے تو آپ کو دیکھ لیتا ہوں، دل کو سکون ملتا ہے، وہاں کیسے جو ہے نا وہ مجھے سکون ملے گا؟ یعنی جنت میں جانے کے بعد بھی، عظیم نعمت ملنے کے بعد بھی اصل سکون کیا ہے کہ آپ کے رخ زیبا کو میں وہاں بھی دیکھوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اطاعت رسول یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت میں جنت میں داخلہ دلوانے کا سبب ہے۔ وہ ایک اور دوسرا صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے، مسواک ہے، وضو کا پانی ہے، جوتے سیدھا کرنے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو اے الاسلمی، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول اگر آپ کی طرف سے کوئی آفر ہے تو مجھے جنت میں آپ کا ساتھ اور آپ کی مرافقت جو ہے وہ چاہیے، اللہ کے رسول آپ کی صحبت چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار یہ تو بہت بڑا سوال ہے، آپ نے یہی سوچا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ او غیر ذالک، کہ اس کے علاوہ کچھ؟ اس نے کہا اگر ایک اور چانس ہے تو وہ بھی یہی ہے کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت۔ تو تیسری مرتبہ بھی جب آپ نے چانس دیا تو اس نے پھر وہی سوال کیا، تو آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے تم اس معاملے میں میری مدد کرو تاکہ جنت میں میرا ساتھ مل جائے۔ گویا کہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنا یہ بھی جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت وہ دلوانے کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے 2 بیٹیاں، 2 بہنیں، یعنی اس طرح کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کے یتیم بچہ ملتا ہے، بچی ملتی ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، کوئی بھی یتیم ہے، اس کی وہ کفالت، اس کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یتیموں کے مال کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ وہ یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کو اپنے مال میں سے دیتا ہے۔ جیسے حضرت استاد محترم نے فرمایا کہ طعام المسکین، وہ مسکین کا کھانا جو آپ کے پاس آیا ہوا ہے، یہاں یتیم کا مال وہ کچھ آپ کے پاس بھی پڑا ہوا ہے، وہ اس کو دیتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، میں اور یتیم کا کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، یتیم کی کفالت کرنے والے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ رفاقت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ پروفیسر صاحب، نماز کا عبادت میں بہت بلند مقام ہے بلا شبہ، تو قیامت کے دن نمازی لوگوں کو کیسے نوازا جائے گا؟ دیکھیں جی، بعض چیزیں اپنے اجداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ کوئی چیز کو اگر کسی کا ہو تو اس کا الٹ دیکھیں نا، تو اس سے بھی وہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا اجر ہے۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جو حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے یا قرآن سے کہ جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے، لیکن بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے ان کا مکالمہ بھی کروایا جائے گا جنتی جہنمیوں سے۔ قرآن میں بھی جہنمی جنتی کو کہیں گے پانی پھینکو، ان افیضوا علینا من تو الماء، جنتی ان سے بھی پوچھیں گے۔ تو ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنتی ان سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، یار تم تمہارے محلے میں رہتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ اللہ تو وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، اللہ اکبر،
ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، تو گویا جو نماز پڑھنے والے ہوں گے اس کا مفہوم مخالف کہتے ہیں کوئی اصول فقہ میں، جیسے کہ نماز نہ پڑھنے سے وہ جہنم میں گیا، اس سے یہ مطلب چاہتا ہے کہ جو نماز پڑھے گا، بلکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا اس کے لیے نور ہوگا، کیا مطلب نور تعاون ہوگا جو نماز پڑھنے، بلکہ جنت میں ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے باب الصلاۃ ہے، سبحان اللہ. جنت میں ایک دروازہ اس کا نام باب الصلاۃ ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت معراج کی رات حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا قبر میں. پھر اس طرح جب معراج میں گئے تو جس نے بیت اللہ بنایا ہوا تھا حضرت ابراہیم، وہ دیکھا وہاں بھی بیت اللہ کا ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. یہ دنیا میں بیت اللہ بنایا وہاں بھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. تو دوسری بات ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے کامیابی کی کنجی ہے نماز، اس کے لیے نور ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کی نماز کے بارے میں جتنی احادیث ہیں نا نماز کے بارے، بلکہ کچھ واقعات تو ایسے جو امام ذہبی کی کتاب ہے کتاب الکبائر، اس میں تو بہت زیادہ واقعات ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ سب سے عام چیز ہی نماز ہے جی. اول ما یحاسب العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، پہلا چیز ہی نماز کا ہوگا کہ اگر نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، باقی اعمال کی طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا. یہ ہے کہ نماز میں تو جنت میں دروازہ بھی ہے، پھر حضور کا ساتھ بھی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا بعض روایت میں وہ قارون کے ساتھ ہوگا، اللہ حامان کے ساتھ ہوگا. فرمائے. بالکل ٹھیک. اور مفتی صاحب آپ بھی اس میں روشنی ڈالیں. نماز یقیناً بہت بڑی عبادت ہے، لوگ اس میں سستی کرتے ہیں. جی نماز تو ارکان اسلام میں سے ایک ہے، یعنی جس نے ایمان اسلام کی عمارت کھڑی کرنی ہے تو نماز کے بغیر وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. اور جو آخر میں اشارہ کیا جس حدیث مبارکہ کی طرف، مسند احمد کی حدیث ہے، استاد محترم نے جو اشارہ کیا کہ اس کا جو ولم یحافظ علیہن، وہاں پہ یہ نہیں ولم یصلیہن کہ جو انہیں پڑھتا نہیں ہے، بلکہ ان کی محافظت نگرانی نہیں کرتا. نگرانی کیا ہوتا ہے کہ اس کو وقت پہ پڑھنا، باجماعت پڑھنا، دوسروں کو بھی کہنا اور پورے اس کے اہتمام سے اسے پڑھنا. جس نے ایسا بھی نہیں کیا تو اس کا حشر جو ہے نا فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر کبیر. اب دیکھیے یہ کتنے بڑے بڑے متکبر لوگ ہیں اور کس قدر اللہ کے باغی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بے نمازی کا حشر ان کے ساتھ کیوں ہوگا؟ اصل میں ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے اعتبار سے تکبر کیا جو ان کے پاس تھا، اور اس شخص نے اپنے اعتبار سے تکبر کیا. کیسے تکبر؟ کہ اللہ کی طرف سے صدا آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بیٹھے اپنے کام میں مگن ہے. تکبیر ہو گئی تو یہ بیٹھے اپنے کام میں مگن ہے، گپ شپ لگا رہا ہے، یا کسی بھی اہم سے اہم کام کیوں نہ ہو تو اس میں یہ مگن ہے. اس نے تکبر کیا اور زندگی بھر کیا. تو اب دیکھیے کہ اس کا حشر پھر کن کے ساتھ ہونا چاہیے؟ انہیں متکبرین کے ساتھ. یعنی اس کو اگر اس قسم کا موقع مل جاتا تو یہ بھی تکبر ایسے ہی کرتا. تو ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ رسوا ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ واضح ہے بالکل کہ جو نماز کی نگرانی نہیں کرتا تو وہ پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سائے میں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت میں نہیں ہوگا. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو جس کی عبادت کرتے تھے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہاں پہ یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ شرک کر رہا ہے. جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ شرک کر رہا ہے، وہ چاہے کسی اور کی عبادت کرتا ہے اپنے طور پہ کہ نہیں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو. یعنی جو نماز نہیں پڑھتا وہ شرک کر رہا ہے. اس کی ایک اور دلیل بڑی واضح ہے، وہ بھی مسند احمد کی روایت ہے. سیدنا عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم دیے، پھر یحییٰ علیہ السلام نے وہ پہنچائے، اور وہ جو انہوں نے واعظ کیا نا لوگوں کو، ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا، اس کی مثال دی. انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے کوئی غلام خریدا ہو اپنے ذاتی منی سے اور ذاتی جو ہے نا جیب سے وہ لیا ہو غلام، اور وہ اس نے خالص مال سے لیا ہو، اور وہ کام کسی اور کا کرتا رہے
تو یہ توحید اور شرک کی یہی مثال ہے. یعنی ہم کو اللہ نے پیدا کیا اور ہم اس کا کام نہ کریں، اس کی عبادت نہ کریں، اس کی نماز نہ پڑھیں، تو گویا کہ ہم شرک کر رہے ہیں. یہ اس حدیث سے بھی استدلال موجود ہے. تو اس وجہ سے نماز کو نہ پڑھنا یہ تو تصور ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھے، تو اس کا مطلب ہے اس کے باقی سارے اعمال کی کچھ حیثیت نہیں ہوگی. ایک لازمی سوال ہے. بالکل ٹھیک. یزمانی صاحب، حدیث میں وارد ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، تو کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے، ایسے خوش نصیب لوگ کون ہیں جن کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ جیسا کہ استاد محترم نے شروع میں فرمایا کہ نماز کا دروازہ ہے، باب الصلاح ہے، باب الریان ہے روزے داروں کے لیے، جہاد والوں کے لیے جہاد کا دروازہ ہے. تو یہ جو الگ الگ دروازے ہیں، پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باب الریان سے داخل ہوگا تو وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، اور جو باب الصلاۃ سے داخل ہوگا وہ روزے دار نہیں ہوگا، یا جو باب الجہاد سے داخل ہوگا تو وہ نمازی یا روزے دار نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زندگی میں فرائض تو ہیں ہی، 5 نمازیں تو پڑھنی ہے، اور جو اپنی زکوٰۃ ہے وہ بھی ادا کرنی ہے، تو اگر کوئی باب الصدقہ سے داخل ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دیگر عبادات نہیں ہیں. اس کی زندگی کی دیگر نفلی عبادات کے اندر جو صدقے کا جو نفلی عمل ہے وہ زیادہ ہوگا. اسی طرح اگر کوئی باب الصلاۃ سے داخل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیگر فرائض بھی ادا کرتا ہے، نماز بھی ادا کرتا ہے، لیکن بالعموم اس کی زندگی میں جو نفلی نمازیں ہیں یہ زیادہ ہیں، اس لیے اس کو باب الصلاۃ سے داخل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کوئی باب الصدقہ سے داخل ہوگا، کوئی باب الریان سے، کوئی باب الجہاد سے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. پوچھا کہ اللہ کے رسول، کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جو ان 8 کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ ہوں گے. ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ تو بھی ان میں سے ہوگا. سبحان اللہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے امید ہے، تو یہ امید یقین کے ساتھ ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق ہم بھی رضی دعا اللہ کرتے ہیں تعالیٰ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت اللہم نصیب اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. تو حضرت ابوبکر صدیق ان میں سے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے کہ کوئی وہ اعمال کر لے تو ان کو بھی جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں فرمایا کہ جو اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، اسباغ الوضو کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں فرمایا کہ من صلت خمسہا وصامت شہرہا وحصنت فرجہا واطاعت بعلہا، جو عورت 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی بات مانے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے 8 دروازے کھول کر کہے گا جاؤ جہاں سے داخل ہونا چاہتی ہو. سبحان اللہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین، جو جوڑا جوڑا خرچ کرتا ہے. اب یہاں پھر میں ایک بات پیغام ٹی وی کے حوالے سے کروں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے کروں گا، کہ جو شخص جوڑا جوڑا خرچ کرتا ہے، اس کے پاس جو ہے نا وہ اللہ کا دیا ہوئے اونٹ بھی ہیں، اس کے پاس گائے بھی ہیں، اس کے پاس بیل بھی ہیں، تو وہ ایک اونٹ ایک اونٹنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. یا پیغام ٹی وی کے لیے اس کی جو ہے نا وہ بیچ کر اس کی رقم ڈونیٹ کر دیتا ہے. ایک گائے اور ایک بیل ہے، سن رہے ہیں اور کریں گے ایسے لوگ بھی انشاءاللہ وہ اس موجود کو ہوں گے. یعنی اس کی رقم ڈونیٹ کر دیتا ہے. یعنی جوڑا جوڑا، جو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے دل میں نہ وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ اگر گھر میں ہمیں اپنی اولاد چاہیے، ہم کہتے ہیں بیٹا چاہیے، لیکن گائے اور اونٹنی وغیرہ کے جب بچے چاہیے وہاں ہم کہتے ہیں اونٹنی ہونی چاہیے، وہاں پر ہمیں بچڑا نہیں بلکہ بچڑی چاہیے. کیوں؟ اس سے آگے نسل بڑھتی ہے. تو یہ محبتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. تو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نر بھی خرچ کرو اور مادہ بھی خرچ کرو. تو یہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ 8 دروازوں میں سے بلائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے یہ سنہری موقع ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی دولت بھی کئی لوگوں کے پاس ہوتی ہے، پیسے بھی، روپے بھی ہیں، ریال بھی ہیں. ادھر روپے بھی ہیں، ادھر درہم و دینار بھی ہیں، روپے بھی ہیں اور ڈالر بھی ہیں. تو وہ روپے بھی خرچ کریں، وہ ڈالر بھی خرچ کریں اللہ کے راستے میں. تو پیغام ٹی وی یہ بہترین مصرف ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے یہ کاوش کر رہا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، باب الصدقہ سے بھی داخل ہو جائیں اور جوڑا جوڑا خرچ کر کے قیامت والے دن 8 دروازوں میں سے داخل ہونے والے خوش نصیب لوگوں میں بھی شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ عبادت میں اعلیٰ مقام پانے والے لوگوں کے اعلیٰ مراتب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پیغام ٹی وی کے حوالے سے آپ کے جذبات کو ابھارا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پہلے بھی دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مزید اس میں اضافہ کیجئے، آگے بڑھیے۔ وقت ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ ہمارا UAN نمبر 042111700000، واٹس ایپ نمبر 0321565200۔ ان نمبرز پر کالز کیجئے، مفتیان کرام سے اپنے مسائل کا حل جانیے، اس کے ساتھ ساتھ پیغام کے ساتھ تعاون کیجئے، پیغام کے ساتھ کھڑے ہوئیے۔ میڈیا کے اس دور میں قرآن و سنت اور دین کی سب سے بہترین آواز وہ پیغام ٹی وی ہے، اور آپ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ممبر ہے جہاں سے قرآن گونجتا ہے، سنت کی خوشبو بکھرتی ہے، اور یہ ممبر آپ کے تعاون سے جاری و ساری ہے، اور یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے ساتھ جڑ جائیے، اس کے ساتھ وابستہ ہوئیے اور اس کے ساتھ تعاون کیجئے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، پیغام کے ساتھ اچھی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یزمانی صاحب، صبر کرنے والے قیامت کے دن کس طرح اور کس مقام پر فائز ہوں گے؟ صبر کرنے والوں کے لیے کیا یہی مقام کافی نہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جب لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے، جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، کسی سے کچھ پوچھا جا رہا ہو، کسی کا کچھ، لیکن جو صابرین ہیں ان سے اللہ حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرما دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے مصیبتیں، ابتلائیں اور آزمائشیں جھیل چکی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کی ان آزمائشوں سے، قیامت کے ان ہولناک مناظر سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھیں گے۔ آمین۔ اور اہل ایمان اور اہل صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ یہ صابرین ہی ہیں کہ جو خسارے والی زندگی سے بچیں گے۔ اب یہاں جو ان الانسان لفی خسر، یہ دنیا کا خسارہ، دنیا کی عملی زندگی بھی ہے، اور حقیقی خسارہ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، حقیقی خسارہ وہ ہے جو قیامت والے دن ہوگا۔ لیکن اس خسران مبین سے اللہ تعالیٰ کن کو بچائے گا؟ الا الذین آمنوا، یہ 4 صفات ہیں ان میں، وتواصوا بالصبر، آخری جو ہے نا وہ صابرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا وہاں پر۔ تو اہل صبر کو اللہ تعالیٰ یعنی جو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اب حضرت اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے دین کے راستے میں ابتلائیں کاٹی، اور دین کے راستے میں حضرت یعنی عمار کو دیکھیں، اس پورے خاندان کو دیکھیں، اگرچہ وہ روایت تو سندن یعنی وہ صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ، لیکن ان کے جو صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیونکہ انہوں نے اپنی یزمانی صاحب ایک کالر ہیں، پہلے کالر لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد افضل صاحب گجرانوالا سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، مزاج بخیر ہیں؟ جی فرمائیے۔ اللہ کا احسان ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، خیریت ہے اللہ کا بڑا احسان، شکر ہے اللہ کی ذات کا۔ جی میرا مفتی صاحب کو ایک سوال ہے، تھوڑا جہا ٹائم دینا پہنا ہے۔ ایک اثر دی نماز کوشش کیجئے ذرا مختصر ہو۔ جی اتنے مولانا نے ایک بیان کیتا سی کہ عبداللہ درخواستی صاحب آج عمرے بھی گئے سن، یہ نیت لے کے گئے سن کہ میری موت اتنے آ جائے تے میں جنت البقیع چ دفن کر دیتا جاواں، تے رات ستے انہوں نے خواب وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے، تے انہوں نے کہا تسی جا کے پاکستان واپس چلے جاؤ تے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نو ملو جا کے تے ختم نبوت تے کام کرو۔ یعنی کہ شارٹ کٹ جڑا مختصر ہے نا سوال ہے وے کہ آیا قرآن و سنت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب وچ مل کے یہ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ جی شکریہ محمد افضل صاحب کال کے لیے۔ جناب مفتی صاحب، یہ خواب کے اندر یہ 2 دن پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت ہونا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب کے اندر ہونا یہ ہر کسی کی خواہش بھی ہے، اور کئی لوگ اس کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں
لاکھوں نہیں کروڑوں مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اور یہ بھی ایک محبت کا بہت معیار ہے، صلی اللہ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دیتا ہے انشاءاللہ، جو محبت، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جنت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دلائے گی تو وہ جو تڑپتا ہوا دل ہے وہ کبھی چین پائے گا انشاءاللہ، یہاں بھی دیدار ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا بالکل برحق ہے، لیکن جو خواب بیان کر رہا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ کون سی ہستی دیکھی، ان کا چہرہ مبارک، ان کے کچھ نقوش، ان کا یعنی پورا حلیہ پوچھا جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ سفید داڑھی، سفید بال اور اس طرح خوبصورت چہرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، بلکہ شیطان نے آ کر ورغلانا چاہا کسی اچھی خوبصورت شکل کے اندر آ کر، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو نہیں بن سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ٹوٹل 19 بال، اگر داڑھی کو، اس بالوں کو، ساروں کو ملائیں، سر کو 19 بال سے زیادہ سفید ہی نہیں تھے، تو دیدار ہونا یہ ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، یا پھر ایک روایت کے مطابق فسوف یرانی، وہ مجھے دیکھ لے گا، جس کو حقیقت میں نظر آیا خواب کے اندر، وہ قیامت والے دن بھی انشاءاللہ مجھے دیکھ ہی لے گا۔ یا پھر صحابہ اکرام جنہوں نے اپنی دنیاوی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نقش تھا ان کے دل و دماغ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، تو انہوں نے اگر دیکھا ہے تو حقیقت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے، ممکن ہے۔ لیکن اس طرح کا خواب اس سے آدمی کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، ٹھیک، اس سے آدمی کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی بزرگ نے کہا ہے، اور اگر کسی عالم دین نے جو کہ دین کا علم اور فہم بھی رکھتے ہوں، اور پھر دین کے حوالے سے یعنی ان کو معلومات بھی ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی مطالعہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی ان کو ازبر ہو، پھر اگر وہ یہ بات کریں تو انشاءاللہ امکان ہے۔ ٹھیک، بس اس میں ایک بات ذہن میں رہے کہ خواب میں اکثر جو بھی کہا جاتا ہے یا کیسے بھی، وہ جو لوگوں کا خواب ہے وہ دلیل نہیں ہے، کسی بھی کام کی دلیل نہیں بن سکتا، یہ شرعی حکم ہے۔ انبیاء کا خواب جو ہے وہ دلیل بنتا ہے، اور جو عام لوگوں کا خواب ہے وہ کسی بات کی دلیل نہیں بن سکتا۔ ہاں، اگر وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے موافق ہے تو اسے کر لیا جائے، اگر موافق نہیں ہے تو وہ پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یعنی اب اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ جس تحریک کے ساتھ ملنے کا حکم دیا گیا وہ بڑی برحق تھی، یا کسی سے روکا گیا تو وہ کوئی ناجائز تھی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، کسی سے ملنے کا کہا گیا وہ حق پر نہیں ہے اس دلیل کی بنیاد پر، اور اگر اس میں روکا جاتا کہ آپ نے فلاں کو جا کر نہیں ملنا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا تھا کہ وہ باطل پہ ہے، تو اس سے نہ حق ثابت ہوگا نہ باطل ثابت ہوگا۔ بہتر۔ کالر ہیں جی ایک اور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جاوید صاحب لاہور سے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، ماشاء اللہ پورا مہینہ آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ آمین، بہت شکریہ۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جیسے ٹی وی پہ یا موبائل پہ لائیو تراویح دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے دیکھتے ہوئے کہ اپنی جماعت اس جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، گھر میں اس کو فالو کر کے تراویح پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ دعا کراتے ہیں افطار کے ٹائم پہ یا سحر کے ٹائم پہ، تو ہم بھی دعا میں شامل ہو سکتے ہیں، ساتھ آمین کہتے اپنی یعنی کہ دعا مانگ سکتے ہیں ساتھ، یہ اس کے بارے میں رہنمائی کرنا۔ جی شکریہ جاوید صاحب کال کے لیے۔ جی محترم مفتی صاحب۔ جی اس میں ایسا ہے کہ دعا تو کی جا سکتی ہے ساتھ، کیونکہ اس پہ جماعت کی شکل نہیں ہوتی۔ جماعت کا مطلب یہ ہے کہ صفیں متصل ہوں، یا جہاں تک اس مسجد کی صفیں یا اس کے ساتھ لوگ وابستہ ہوتے جائیں، جیسے حرم میں جہاں تک صفیں بنتی جائیں وہ اسی کے اندر ہی شمار ہے۔ ٹھیک ہے، تو جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ملے ہوں اور ساتھ موجود ہوں، تو یہ ہے اس کی۔ تو جب آپ دور ہیں تو پھر آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے، نہ یہ جماعت کے مقصد میں شامل ہے، کیونکہ یہ تو انفرادی نماز ہے، آپ انفرادی جگہ پہ ہیں، اپنے گھر میں ہیں، تو آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے، اس کو آپ کو جماعت کا ثواب یا ایسا کوئی وہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے وہ وہاں پہ آپ اپنی پڑھیں۔ ہاں دعا میں شریک ہونا یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جماعت با جماعت نہیں ہے اس میں، لیکن وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، اس میں جماعت کی شرط نہیں ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوں، وہ جہاں بھی ہوں گے، جہاں تک ہماری آواز جاری ہے وہ آمین کہیں گے تو انشاءاللہ ان کی وہ دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ کالر ہیں جی ایک اور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
عمر فاروق صاحب لاہور سے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم فرمائیے. میرا نام عمر فاروق ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. میں نے سوال کرنا تھا کہ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ کیا دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ کل ایک بڑے عالم سے میں سن رہا تھا، ان کا ویڈیو بیان دیکھ رہا تھا جس میں وہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں یا مسواک استعمال کریں، اس کا کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ ٹوتھ پیسٹ کے چانس زیادہ ہوتے ہیں حالت کے اندر اترنے کے. تو میرا یہ سوال تھا کیا. جی شکریہ عمر فاروق صاحب کال کے لیے. محترم پروفیسر. آج جو ہمارے مشائخ کا فتویٰ ہے، انہوں نے تو اس کو اس کڑوی مسواک کے اوپر قیاس کیا ہے، کیونکہ بعض مسواک کڑوی ہوتی ہیں، ان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اور مسواک کے بارے میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں کی جا سکتی ہے. تو ظاہر بات ہے جب ہم مسواک کرتے ہیں تو اس کا تھوک یا کچھ ذائقہ تھوڑا بہت ذائقہ تو زبان میں ہوتا ہے، گلے میں نہیں ہوتا. تو اگر اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ اگر مسواک کرنی جائز ہے جس کا ذائقہ ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، بعض مسواک کے ہیں ان کا ذائقہ کچھ اور قسم کا بھی ہوتا ہے، تو اگر مسواک کرنا تو ثابت ہے نا جی. جی بالکل. تو اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے ٹوتھ پیسٹ کو بھی کر لیا جائے. ٹھیک. بعض لوگ احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں، تو بہر صورت دونوں چیزیں جو ہیں اس کو ملوث خاطر رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. جی محترم مفتی صاحب. جی یہ ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور حلق میں دیکھیے، حلق میں ذائقہ محسوس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی آپ کے حلق تک اگر کوئی چیز گئی ہے، جیسے آپ کلی کر رہے ہیں یا آپ کھارے پانی سے کلی کر رہے ہیں، ایسا اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیاز احمد صاحب قصور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم نیاز صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ میں نا کوٹ تک شک رہنے والا ہوں کہ جماعت سے نماز تصویر ہوتی ہے یا اکیلے میں ہو جاتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ نیاز صاحب. نماز تسبیح کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، اکیلے میں بھی ہو جاتی ہے یا نماز کے ساتھ ہوتی ہے؟ جی نماز تسبیح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمائی تھی، تو انہی سے کہا تھا آپ نے. تو اس کا مطلب ہے یہ انفرادی آپ نے اجتماعی شکل میں نماز تسبیح نہیں کرائی. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں عام طور پہ نہیں ہوتی لیکن تعلیم کے لیے یا لوگوں کی سہولت کے لیے وہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس پہ گننے کا مسئلہ ہے، اور کئی بزرگ یا جو خواتین یا مرد ہوں ان کے لیے وہ گننا مشکل ہوتا ہے. تو کوئی اگر ان کا امام ہو جائے تو ان کے لیے سہولت ہو جائے گی، وہ اندازے سے وہ پیچھے بڑھتے رہیں گے کہ اتنی دفعہ ہو گئی ہے. تو یہ سہولت کے طور پہ کیا جا سکتا ہے تعلیمی طور پہ. ویسے عموماً اس کا کوئی ایسے جواز نہیں ہے کہ اس کی جماعت کی شکل کرائی جائے. ٹھیک ہے. فیصل، اللہ تعالیٰ کی یاد میں بہنے والے ہنسو قیامت کے دن کس قدر اہم ہوں گے؟ جی وہ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ وہ دو آنکھیں ان کو جہنم کو نہیں دیکھیں گی. ایک وہ ہے جو رات بھر مسلمانوں کی فوج کا پہرا دیتے رہیں. کیا عینان لا تمسہم النار، کہ دو آنکھیں جن کو آگ نہیں چھوئے گی. ایک وہ تو ایک دوسرا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا. بلکہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جہنم کی آگ کے تذکرے تو بڑے ملتے ہیں، بہت بڑی آگ ہے، بہت بڑی آگ ہے جہنم کی، تو اس کو بجھانے کے لیے صرف ایک قطرہ آنسوؤں کا کافی ہے. اللہ ایک قطرہ آنسوؤں کا بعد. تو اور یہ بھی پتہ نہیں، اب میرے یہ ہے تو چھوٹے ہی، پتہ نہیں موافقت کریں یا نہ کریں. کیوں جی چلو اس بہانے میں میرا بھی اب ہمارا علم بھی خوشک ہو گیا اصل میں. ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. کالر پہلے لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسعود صاحب سیالکوٹ سے. جی سر. جی محترم فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال یہ تھا، میرا مشاہدہ ہے اور میرے خیال میں آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا. دیکھیں 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازوں میں بالخصوص فجر کو چھوڑ کے میں نے نمازیوں کو، اور اگر آپ نے دیکھو تو ائمہ مساجد کو بھی دیکھا ہے کہ وہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 1.5 2 اور زیادہ سے زیادہ 2.5 منٹ میں وہ لوگ
کھڑے ہو کر چاہے اسے آپ تحیۃ الوضو کہہ لیں، تحیۃ المسجد کہہ لیں، سندے کہہ لیں، نماز پڑھ لیتے ہیں. اب اتنی شہرت کے ساتھ اتنی جلدی میں پڑھنے والی نماز کی شرعی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ حالانکہ نماز ایک انتہائی خضوع خشوع اور تسلی سے پڑھنے جانے والی عبادت ہے. تو آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جو 2 سے 1.5 پونے 2 منٹ میں نماز پڑھ لی جاتی ہے، اس کی بولیتی کو ساتھ؟ جزاک اللہ. السلام علیکم. جی شکریہ مسعود صاحب کال کے لیے. پروفیسر صاحب آپ شگفتہ مزاجی کے ساتھ ذرا اس کا جواب دیجیے. وہ ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بڑی جلدی پڑھی تو ماہی صاحب نے پوچھا یا فجر کی سنتے ہیں اور یہ صحیح روایت ہے کہ آپ نے فاتحہ بھی پڑھی کہ نہیں کے بغیر، یعنی کہ اتنی جلدی پڑھی. اس کو عادت نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آدمی 8 مرتبہ تسبیح نہ کرے، 3 مرتبہ کر لے اور سورت چھوٹی پڑھ لے اور قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ قاری عبدالباسط کے طرف پہ نہ کر لے نا، تو حضرت پڑھ لے تھوڑا سا سادہ، تو 1.5 منٹ میں 1 رکعت ہو جاتی ہے. بعض کا تجربہ کیا. ویسے تو نماز ٹھہر کے پڑھنی چاہیے. تو بعض کا تو آدمی سمجھتا ہے یار اب کھڑا رہوں گا چلیں. بعض روایتوں میں آتا ہے آپ نے بعض اوقات نماز مختصر بھی کی ہے. وہ روایت جس میں آپ رات نماز میں فجر میں کافی دیر سے آئے مسجد میں، اس میں پتہ جاوزہ کے الفاظ ہیں کہ آپ نے جلدی. اس کو مستقل عادت نہیں بنانا چاہیے. لیکن کبھی ایسا ہو تو آدمی ذرا تھوڑا سا ذکر اذکار چھوٹے کر لے تو گنجائش ہے، عادت نہیں بنانی چاہیے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب لوگ اکثر سفر میں بھی ہوتے ہیں، نماز چھوٹی بس اوقات پڑھنی پڑتی ہے جلدی کی وجہ سے. جی اور یہ ہے کہ اصل جو ہے نا اس کے ارکان کو وقت دینا، یعنی حتی تطمئنہ ساجدن تطمئنہ راکعن، یہ کیفیت ہونی چاہیے. ہر رکن میں جا کے کچھ آپ ٹھہرے ہیں، پتہ چل جائے کہ ایسا ہے. تو اس کے بعد انسان کا اپنا ایک ہے، کوئی لوگ وہی کام بڑی وقار سے اور بڑی جلدی کر لیتے ہیں اور وہی کام کئی لوگ دیر سے کرتے ہیں. تو یہ اس کا کوئی یہ اور اس طرح کے لوگ دعائیں پڑھ کے اور یہ ہے کہ جو آیا نا مسجد میں وہ رکھتے شروع کر دے، اس کی نہ بھی مکمل ہوں تو وہ جب یعنی نماز ختم کر دے، جب وہ امام صاحب کی تکبیر شروع ہو جائے تو نماز ختم کر دے. بس یہی ہے اس کا. بالکل ٹھیک. ربنا لک الحمد ہے نا تو پورا نہ پڑھے، ربنا لک الحمد پڑھ کے حمدن کثیرا طیبا، یا نہ بھی پڑھے ربنا لک الحمد پڑھ لے. 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھ لے، رب اغفر لی. یہ بھی ملتے ہیں حدیث میں. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قاسم علی صاحب بورے والا سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال تھا بھی والدہ صاحبہ اعتکاف پہ بیٹھی ہیں، کیا ہم ان کو روز جا کے مل سکتے ہیں یا نہیں؟ جی شکریہ قاسم علی صاحب. جی مفتی صاحب والدہ محترمہ اعتکاف پہ بیٹھی ہیں، روز جا کے مل سکتے ہیں؟ یہ بچوں کی محبت ہے اپنی والدہ محترمہ سے، تو ملنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ زیادہ ان کا وقت نہ وہ ویسٹ کریں یا زیادہ انہیں مصروف نہ کریں اس میں. تو احتیاط کریں کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنے کا اصل مقصد تو ہے تنہائی، علیحدگی. تو وہ مقصد کہیں فوت نہ ہو جائے، رہ نہ جائے. اچھے کھانے پکا کے دیا ہے، اپنی والدہ کی خدمت کریں. بہت اچھے مزیدار کھانے پکائے اور دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یزمانی صاحب بیٹھے ہیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے. کیا ماہ رمضان میں بھی شیطانی خواب آ سکتے ہیں؟ کچھ سوالات آئے ہوئے تھے خوابوں کے حوالے سے. ابھی استاد محترم بتا رہے تھے کہ جو سحری 2 بجے یا 1 بجے کھاتے ہیں تو پھر فجر کی نماز بھی ان کی رہ جاتی ہے. تو کیا رمضان المبارک میں لوگ نماز نہیں چھوڑتے؟ تو رمضان المبارک میں گناہ بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین جو بڑے ہیں، سردار تو اللہ نے باندھے ہوئے ہیں، لیکن جو چھوٹے ہیں وہ یعنی وہ کھلے ہوئے ہیں. تو شیطان کے جو شیطانی جو خواب ہیں، جو ڈراؤنے خواب ہیں جو شیطان کی طرف سے ہیں، وہ رمضان المبارک میں بھی آ سکتے ہیں. اس میں کوئی یعنی جیسے دوسرے گناہ عام طور پر ہو رہے ہیں شیطان کے وجہ سے جو کام ہوتے ہیں، تو ایسے ہی شیطانی خواب بھی وہ آ سکتے ہیں رمضان المبارک. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ خواب بہت ڈراؤنا ہو لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہو؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب جو ہے وہ بہت ڈراؤنا ہوتا ہے، بڑا عجیب سا ہوتا ہے بعض دفعہ. تو اس کی تعبیر اگر ہم قرآن و حدیث کے نصوص کو دیکھیں بڑی اچھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے یا قتل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، تو اس بظاہر تو وہ ڈرے گا بھی، پتہ نہیں کوئی حادثہ کوئی سانحہ پیش آنے والا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کو کسی پریشانی سے نجات ملنے والی ہے. بالکل ٹھیک. حضرت موسیٰ علیہ السلام
جب وہ فرعون سے بھاگے، پھر انہوں نے ایک بندے کو قتل کیا، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر انعامات گنوائے تو وہاں پر کیا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اے موسیٰ تو نے ایک جان کو قتل کیا تھا۔ اب اس سے پہلے ان کی کیفیت پریشانیوں والی تھی، لیکن اس قتل کے بعد جتنے بھی مراحل آئے ہیں وہ پریشانیوں سے نکلنے کی طرف ہی آئے ہیں۔ کبھی وہ پانی پلا رہے ہیں، اس کے بعد اجرت مل رہی ہے، اس کے بعد شادی ہو رہی ہے، اس کے بعد جو ہے نا واپسی پہ نبوت مل رہی ہے، یہ سارے کس کے بعد ہیں؟ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ۔ تو اب یہ بظاہر بڑا پریشان کن خواب ہے قتل، لیکن قتل جو ہے یہ کسی نہ کسی معاملے سے، آزمائش سے نجات کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو قتل کرتا ہوا دیکھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کو کہا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہاری توبہ کی قبولیت کی علامت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر بھی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پریشانی والا خواب نہیں، اب یہ بظاہر پریشانی والا ہے لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عزیزم بلکہ شیخ وہ ملکہ حاصل ہے، مجھے امید ہے پہلے بھی بیان کیا ہوگا، اگر کوئی ایسا خواب آ جائے اور آدمی پریشان ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب وہ نہ کسی کو بیان کیا تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی صدقہ کہتے ہیں کرے، کوئی اعوذ باللہ پڑھے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اگر کسی کو ایسا خواب جو پریشانی والا ہو، اس کے لیے عام طور پر اگر احادیث کو اکٹھا کریں تو تقریباً 5 چیزیں ہیں جو اس کو کر لینی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اپنی کروٹ تبدیل کر لے، یعنی دائیں کروٹ پہ ہے تو بائیں پہ ہو جائے، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان ومن شر ما رأیت، ومن شر ما رأیت یعنی جو میں نے دیکھا ہے اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور پھر اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں طرف 3 دفعہ تھو تھو کر دے، اور چوتھا کام یہ کرے کہ اٹھ کر 2 رکعت نماز اگر اللہ نے توفیق دی تو وہ پڑھ لے، اور 5واں کام یہ کرے کہ کسی کو اس کو ڈسکس نہ کرے، بیان نہ کسی کے سامنے، بالکل ڈسکس نہ کرے، بالکل ٹھیک، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نقصان سے محفوظ رکھیں گے۔ اور پھر جو استاد محترم نے صدقے کے بارے میں فرمایا، یقیناً پریشانی والی خواب ہوتے بھی ہیں اور حقیقت میں ان میں کوئی ایسا پہلو ہوتا بھی ہے، اگر اس میں کوئی پہلو ہے نقصان دہ، یہ چند کام کر لے اور پھر صدقہ بھی کر دے تو صدقہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو، ان چیزوں کو ٹالتا ہے، تو انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا۔ تو صدقے کی بات ہے تو اللہ کے رستے میں بہت سے مواقع ہیں خرچ کرنے کے، دینی مدارس ہیں، دینی ادارے ہیں، اور یہ سیٹ اور یہ ادارہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں پیغام ٹی وی ہے، تو اگر کسی کو اس طرح کا خواب آ جائے جو ڈراؤنا ہو اور اس میں پریشانی کا عنصر ہو تو وہ یاد رکھے کہ پیغام ٹی وی کو، اب جیسے ابھی میں نے قتل کی بات سنائی، بہت سے لوگ ہیں جو ڈراؤنے خواب لے کر آتے ہیں اور اچھی تعبیر پا کر جاتے ہیں اور الحمدللہ وہ تعبیر پوری بھی ہوتی ہے، تو یہ اسی پلیٹ فارم سے ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ تو اگر کسی کو برا خواب آئے تو وہ صدقہ خیرات یا اپنی ڈونیشنز جو ہے وہ پیغام ٹی وی کو اس نیت سے دے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کا اگر کوئی نقصان دہ پہلو ہے اس سے مجھے محفوظ فرما، اور اس کے لیے میں ڈونیشن دے رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اس میں نا ایک اور بات بھی کہ دیکھیے کہ یہ 24 گھنٹے ان کو یہ سہولت حاصل ہے، یعنی وہ میسیج کر سکتے ہیں، ان کے خواب کی باقاعدہ تعبیر انہیں بتائی جاتی ہے، مسائل ان کے بتائے جاتے ہیں، تو دیکھیے کہ یہ تو وہ چیز ہے جس سے وہ خود براہ راست فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی ہم کسی اور کو ہم نے بتانا ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں یار ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہوں، ان کو تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو 24 گھنٹے ہم سے جڑے ہوئے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں، اپنے فتوے وغیرہ وہ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ادارے سے وہ براہ راست فیض یاب ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا اور ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، یہ تو بہت ضروری ہے نا۔ بالکل ٹھیک، بالکل میں نے جس طرح پہلے ابتدا میں انٹرو میں کہا کہ یہ ہم ممبر و محراب سے مسائل حل کرواتے ہیں، پیغام ٹی وی ایک ممبر ہے اور یہ ممبر آپ کے تعاون سے چلتا ہے۔ کالر ہیں جی ایک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اظہر صاحب لاہور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ محترم، فرمائیے۔ اچھا حضرت، اپنا میں مسئلہ یہ ہے کہ اپنا جو ہم جماعت کرواتے ہیں، جس طرح پرانے پاس ترتیب سے اس طرح پڑھنے چاہیے آگے جماعت، جب اگر جماعت کروانے لگے جو بھی صورت قرآن پاک کی جہاں سے چاہے شروع کر سکتا ہے۔
جی شکریہ اظہر صاحب کال کے لیے. جی محترم مفتی صاحب. جی انہوں نے کہا کہ ترتیب ضروری ہے کیا صورتوں کی نماز میں؟ تو ترتیب لازم نہیں ہے، کسی حدیث مبارکہ میں اس کی پابندی نہیں بتائی گئی، ضروری نہیں ہے. لیکن ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہیں نا معمولات، تو آپ کی ترتیب کا کچھ نہ کچھ اس میں خیال رکھا گیا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ فجر کی نماز میں جمعے والے دن پہلے سورہ سجدہ ہے، پھر سورہ دہر ہے. اچھا پہلی رکعت میں سورہ غاشیہ ہے، پھر اعلیٰ ہے، سورہ اعلیٰ اور پھر غاشیہ. اور اسی طرح دیگر صورتیں دیکھیں تقریباً ترتیب یہی ہے. سورہ کافرون ہے، پھر سورہ اخلاص ہے سنتوں میں، فجر کی سنتوں میں. تو اس سے مطلب ہے کہ عموماً آپ نے ایسے کیا. لیکن صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی، حالانکہ ترتیب وہ اور ہے. تو اس کا مطلب ہے عمومی آپ وہ خیال رکھیں، اس کو واجب نہ قرار دیں یا ضروری کہ نماز ہی نہیں، کیونکہ نماز دہرانے لگ جاتے ہیں. تو یہ اپنی طرف سے پابندیاں ہیں، لیکن ترتیب آپ خیال رکھ لیں تو اچھی بات ہے، نہ رکھیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ لوگ ہمیں یوٹیوب لائیو، پیغام ٹی وی لائیو پر بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر وہ اپنے مسائل پوچھ رہے ہیں. ایک ہماری بہن ہے سعدیہ، وہ خواب کی تعبیر پوچھنا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم، ایج 28، ان میرڈ ہوں. خواب میں دیکھا بہت زیادہ فریش سبزیاں لے کے عمرہ کرنے جا رہی ہوں، بہت اونچائی سے اللہ کا گھر دیکھ رہی ہوں، بہت لوگ طواف کر رہے ہیں، میں بہت خوش ہوتی ہوں جاتے ہوئے. اس کی تعبیر آپ سے پوچھیں گے ایک کالر کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد آصف وسیم صاحب سندھ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد آصف صاحب سندھ سے، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو پوری ٹیم کو خوش و خرم رکھے. آمین. جزاک اللہ. آپ کی خدمت میں کہ کسی بھائی نے، کسی ساتھی نے پریشانی کے وقت آج سے 32 سال پہلے 25 لاکھ روپیہ مجھ سے لے لیا، ٹھیک ہے، لیکن آج تک وہ دے نہیں رہا، ٹاماٹول یہ وہ. لیکن میں جھگڑا نہیں کرتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اکبر ہو، جہاں تک میری علم ہے، تو جھگڑا نہیں کرو دنیا کے لیے. تو 32 لاکھ کے بدلے آخرت کے اندر پتہ نہیں میں نے پہلے مرنا یا اس نے مرنا ہے، اس کا آخرت کے اندر مجھے کیا اجر ملے گا. تو میں کسی جگہ پڑھا تھا کہ 1 روپے کے بدلے میں آخرت میں اتنی نیکیاں ملیں گی. تفصیل سے بتاتے تاکہ وہ تو وہ نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ بھی بھائی ریٹائرمنٹ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، کروڑوں روپیہ اس کو ملا، وہ میرے 25 لاکھ نہیں دینے کے لیے تھے. اب مجھے خود کو بھی ضرورت ہے، لیکن میں جھگڑا نہیں کرنے والا ہوں. میں لیکن اب خود کے ہیں، ٹھیک ہے، ضرورت ہے، لیکن صبر کر رہا ہوں. لیکن اب کیا کروں، لڑنا میں نے نہیں ہے، اب اس کا کیا ہوگا. جی محمد آصف صاحب کال کے لیے شکریہ، پیغام کے لیے اچھے جذبات کا شکریہ. سندھ سے ایسے جذبات ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. جی محترم مفتی صاحب. جی حدیث مبارکہ میں ایسے آتا ہے کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے نا، تو اس کو جتنی مدت کے لیے اس نے قرض دیا اس کو اتنا ہی اجر ملتا رہتا ہے. اچھا وہ مدت گزر جائے تو اس کے لیے وہی اجر جو ہے نا دوہرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے لیے ایک نوید تو ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کی بات کی. پھر صحابی نے پوچھا آپ نے تو پہلے ایک اجر کی بات کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدت تک ہے، مدت گزر جائے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہو جاتا ہے. اب جتنی لمٹ کے بعد جتنے بھی سال گزر گئے ان کو سمجھیں روزانہ اتنی رقم کا دوہرا اجر روز کی بیس پہ، ڈیلی بیسس پہ انہیں مل رہا ہے. بالکل یہ ان کے لیے بہت بشارت ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کہ سنت رسول کی پاسداری میں انہوں نے اتنا بڑا اقدام، اور جھگڑا نہیں کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے تو جنت میں محل بنایا جاتا ہے جو حق پہ ہونے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے اپنا، یعنی معاف کر دیتا ہے، یا وہ ایسے جھگڑا نہیں کرتا. جھگڑا کرنے کو چھوڑنے کا کہا گیا. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر وہ ایسا اظہار کریں، کیونکہ ظالم جو ہو، یہ ظالم ہوتا ہے نا جو ایسے ٹال مٹول کر رہے، بلکہ حدیث میں بھی ہے کہ لی الواجدی ظلم، ان کے جس کے پاس کچھ ہے اور وہ ٹال مٹول کر رہا ہے تو یہ ظلم ہے اس کی طرف سے. اللہ اکبر. تو یہ ظلم تو کر رہا ہے تو اس کو روکنا بھی چاہیے. یعنی ایسے لوگوں کی اگر حق تلفیاں ہوتی جائیں گی پھر معاشرے کے اندر ذرا سکون نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں ایک بات ہوتا ہے آصف صاحب، اگر وہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، یقیناً سن رہے ہیں، تو ان کی خدمت گزارش ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہزاروں لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایسے. بالکل ٹھیک، بالکل ہزاروں لوگ ہیں. لہٰذا آپ اس محفل میں یا اس ظلم میں آپ اکیلے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم. محمد اصغر صاحب لاہور سے.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद असगर साहब, मेरा सवाल ये है कि दारुल उलूम में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें इंफरादी तौर पर फिक्राना दिया जा सकता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि बजमात नमाज ना पढ़े तो वितर जमात के साथ पढ़ सकते हैं। बाकी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काबिल तहसीन है। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अजर दे। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम का। अब बहुत शुक्रिया मोहम्मद असगर साहब, आपके ये अल्फाज हमारे लिए हौसला हैं। जी मोहतरम मुफ्ती साहब। जी, जो बच्चे ज़रूरतमंद हों वो दीनी उलूम हासिल करने वाले दो किस्म के बच्चे होते हैं। एक तो मुस्तहिक होते हैं और एक माशाल्लाह देने वाले होते हैं। वो पहले कभी रुझान था कि लोग सिर्फ़ जो गरीब होते थे उनके बच्चे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा मदारिस के अंदर माशाल्लाह बड़े बड़े जो है ना सरमायादारों के बच्चे, और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ऐसे लोगों में इजाफ़ा फरमाए। तो देख लें कि वो ज़रूरतमंद है तो उन्हें फितराना दे दें, अगर ज़रूरतमंद नहीं है तो उन्हें ना दें। और इसमें कुछ जी जी इजाज़त हो तो मेरी गुजारिश है कि जो बच्चे छोटे हैं ना 10, 12, 15 उनको ना दें। इस तरह उनको पैसे लेने की आदत पड़ जाएगी लोगों से। आप इदारे को दें और उनको मजबूर करें इदारे वालों को, ये फ़लाँ बच्चे को दे दें, उनको मैं जानता हूँ। तो इस तरह जो बच्चों को इनफरादी तौर पे दिया जाता है ना, उसके कुछ नफसियाती असरात आइंदा की ज़िंदगी में पढ़ने का इम्कान है। लेकिन अगर इदारा देगा तो शायद थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा मेरे ख्याल में। इदारे को दें और कहें कि ये 5 बच्चे आप इनको मेरी तरफ से दें, ताकि फिर इदारे की तरफ से जाएंगे तो शायद फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक है। और दूसरा उनका जो सवाल है, तरावी अगर नहीं पढ़ सका तो वितर जमात के साथ पढ़ ले, कोई मसला नहीं। ठीक है। युज़मानी साहब, मैंने आपसे ख्वाब एक लाइव बहन का पूछा है, उसकी ताबीर फरमा दें। वो ख्वाब तो बयान करते ही यानी आपको भी पता चल गया होगा कि अच्छा ख्वाब है इंशाल्लाह। बिल्कुल। ताज़ा सब्जियां देखना इंशाल्लाह, और फिर बैतुल्लाह को न सिर्फ देखना बल्कि बैतुल्लाह को बड़ी ऊंचाई से देखना। तो ये बहुत अच्छा ख्वाब है कि यानी ख्वाब के अंदर जब कोई बैतुल्लाह को देख ले, बैतुल्लाह तक पहुंच जाए, तो ये कुछ मुशक्क़त वाला मरहला अबूर करने के बाद अपने मकसूद तक पहुंचने की तरफ इशारा है इंशाल्लाह। और चूँकि बैतुल्लाह तक पहुंचने के लिए बहुत से मादी वसाइल की ज़रूरत होती है, तो ज़िमरन उसके जो माली मामलात हैं इंशाल्लाह वो बेहतर होने की तरफ इशारा है। गैर शादीशुदा अगर ये देखे तो उसकी किसी नेक साले मर्द के साथ वो शादी होने की तरफ इशारा है। अगर शादीशुदा हैं तो अल्लाह ताला नेक बेटे से नवाजेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खालिदा यूसुफ साहिबा गुजरात से। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरे 2-3 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि ज़कात के पैसे हम अपने रिश्तेदारों को बगैर बताए कि ये ज़कात के पैसे हैं किसी और मत में ईदी वगैरह या इफ्तारी वगैरह के लिए दे सकते हैं? और दूसरा सवाल है सज्जा साहब के बारे में कि वो उसका क्या तरीक़ेकार है, कैसे करना है और किस वजह से करना है, कौन सी गलतियाँ हो जाए तो करना है। और चलें बस ये अभी 2 सवाल। दूसरा सवाल ये है कि मुझे ना ख्वाब में अक्सर सांप नजर आते हैं और मैं पीछे लगते हैं, लेकिन काका तो कभी नहीं, लेकिन पीछे लगते हैं और अक्सर ही नजर आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। 3 सवाल हैं, एक हाशिम यज़मानी साहब के लिए है और 2 आप दोनों मशाइख के लिए। तो क्या सवाल क्या था? ज़कात के पैसे अजीज़ों को बताए बगैर दे सकते हैं? एक सवाल। हाँ दे सकते हैं। बाज़ औक़ात आदमी समझता है कि ये आदमी वाक़तन मुस्तहक़ है, उसके घर का पता है, घर के हालात का पता है, और उसे समझता है कि अगर मैं उसको ज़कात कह के दूँगा, इसको वो अपनी इज़्ज़त नफ्स में कोई समझता है। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो आपकी नीयत ज़कात देने की है तो आप दे सकते हैं उसको। हमने तो अपने असातिज़ा से ये कई मरतबा सवाल किया था, उन्होंने तो हमें ये बताया था हमारे असातिज़ा ने कि दे सकता है इस तरह। बहुत खूब। जी हदीस मुबारका में भी है ना कि सहाबा ने अर्ज़ की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें अजीज़ों को देने का दोहरा अजर मिलेगा। बिल्कुल ठीक। और बाद सहाबा से आपने ये भी फर्जा से आपकी अहलिया मोहतरमा सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत मैमूना ने ग़ुलाम दिया अल्लाह के रस्ते में, आज़ाद किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बाद में बताया तो आपने फरमाया कि तुम इनको अपने ननिहाल में दे देती तो तुम्हें दोहरा अजर मिलता, ये अजर तुम्हारे लिए बढ़ जाता। तो इसका मतलब है अजीज़ों का ख्याल रखना ये तो बड़ी ज़रूरी बात है।
اور اس میں دوہرا اجر ایک خرچ کرنے کا، ایک صلہ رحمی کا یہ ملتا ہے. دوسرا انہوں نے سوال کیا سجدہ سہو کے حوالے سے. جی سجدہ سہو جو ہے اس میں کچھ تفصیل ہے. بہرحال مختصراً اگر اس کو دیکھیں تو اگر نماز میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، یعنی آپ نے اٹھنا تھا، بیٹھ گئے، پھر آپ کو یاد ہو میں نے اٹھنا، تو آپ اٹھے، تو اس ایسی چیزوں پہ جو کمی بیشی نہیں ہونی تھی لیکن کر دی، اس پہ محض سجدہ سہو ہوگا. نماز ختم کرنے سے پہلے آخری تشہد میں نماز ختم سے سلام پھیرنے سے پہلے آپ سجدہ سہو کریں گے. 2 سجدے کرنے ہیں تو یہ سجدہ سہو ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں شیطان کو خاک آلود کرنے کے لیے. یعنی اس نے بھلایا تو ہم 2 اور سجدے کرتے ہیں تاکہ وہ خاک آلود ہو، اس کی یعنی رسوائی ہو مزید. اور اگر کوئی رکن رہ جائے، رکن سے مراد ہے قیام، قومہ، رکوع، سجدہ، یہ اگر ان میں سے کوئی رہ جائے اور بعد میں انسان کو پتہ چلے تو وہ پھر رکعت پوری پڑے گا. وہ صرف یہ نہیں کہ ایک سجدہ کر لے یا 2 سجدے کر لے تو اس سے پورا ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا، پورا کرنا پڑے گا. درمیانہ تشہد رہ جائے تو اس کی جو پورا ہو سکتا ہے سجدہ سہو سے. درمیانہ تشہد جو چیز رہتی ہے نا عموماً وہ درمیانہ تشہد ہے، یا یہ نہیں پتہ چلتا ہے ایک سجدہ کیا یا 2. اس صورت میں اگر آپ کو درمیان ہی میں یاد آ جائے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ ہیں کہ وہ یقین پہ بنیاد رکھے. مثلا اس کے ذہن میں نا میں نے 1 رکعت پڑھی یا 2 تو 1 تو پڑھی ہے، اس پہ بنیاد رکھے گا، باقی وہ پڑھتا جائے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا. اسی طرح اگر اس کو یہ خدشہ ہے کہ میں نے 1 سجدہ کیا یا 2 تو 1 پہ بنیاد رکھے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرے. بالکل ٹھیک. یہ ایک سجدہ مانے اور دوسرا کرے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرے گا. یہ کوئی مختصر سا بیان ہے اس کے حوالے سے. تھوڑا سا وضاحت کر دیں. ایک تو نماز میں بھول جانا، آج کل ہماری حالت یہ ہم سجدہ سہو بھی بھول جاتے ہیں، تو اس کے بعد بتا دیں وہ کیا کریں. ہاں جی، سجدہ سہو بھی کوئی بھول جائے تو اس کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ اسی جگہ پہ بیٹھا ہے، مسجد میں موجود ہے تو وہاں پہ سجدہ کر لے. اور کچھ علماء کہتے ہیں اگر آپ اٹھ گئے ہیں تو پھر وہ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس بارے میں جو میں نے تحقیق پڑھی مختلف سعودیہ کے اہل علم کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ سجدہ سہو اس کے ذمے ہو گیا تھا تو اب وہ کر لے جب بھی اسے موقع ملے، کیونکہ اس کے ذمے ہو گیا نا تو وہ کر لے. ایسے یزمانی صاحب وہ ایک خواب بھی ان کا تھا، خواب کوئی اسپیشل تھا، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے کاٹا، بس وہ کہتے ہیں عموماً دیکھنے میں آتا ہے. تو اگر اپنے پیچھے لگے ہوئے سانپ دیکھے کوئی، اس کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی بچپن میں کوئی سانپ وغیرہ لڑا ہو یا دیکھا ہو تو وہ چیزیں ابھی تک چلی آ رہی ہوں. اور بعض دفعہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، شیطان، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ شیطان تمہیں غمزدہ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے خواب دکھاتا. تو جب یہ خاتون جنہوں نے دیکھا ہے اگر یہ ڈرتی ہیں تو شیطان مزید ڈرانا چاہتا ہے. تو اس لیے کچھ گھبرانا نہیں انشاءاللہ، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ کاٹا نہیں ہے، کوئی لڑا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبد الرحیم صاحب چترال سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جناب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال لیتا ہے سر یہ شطرنج جو ہوتے ہیں سر، وہ اگر ہم کسی اپنا عزیز یا رشتہ دار کو دینا چاہیں کیا دے سکتے ہیں اس کو اگر وہ اس قابل ہو، اور وہ کتنا ہونا چاہیے اور اس طور میں؟ السلام علیکم. جی شکریہ کال کے لیے. آپ سمجھ پائیں ان کا سوال؟ جی فطرانہ وہ کہتے ہیں کہ کتنا ہونا چاہیے اور اپنے عزیزوں کو دے سکتے ہیں. بالکل فطرانہ اپنے عزیز و قارب کو دے سکتے ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کو دینا چاہیے. جیسے ابھی ہم نے عرض کیا کہ عزیزوں کو دینا دوہرا اجر ہے، اور ہر کوئی اگر اپنے اپنے عزیزوں کا خیال رکھے تو میرا خیال ہے بہت بہتر ہو جائے، عزیزوں کو دوسروں کے پاس جانا نہ پڑے. اور جہاں تک اس کی مقدار کا تعلق ہے وہ تقریباً آج کل یہاں ہمارے حساب سے 250 روپیہ ہے عام. اگر کوئی زیادہ دینا چاہے، امیر کوئی زیادہ دینا چاہے تو اس کے لیے پھر چاول کی قیمت کے حساب سے بھی ہے، اس کے پاس وہ جو کی قیمت یا کھجور کی قیمت، کشمش 2.5 کلو بس اس کا وزن ہے، اس کے مطابق قیمت بنا لیں. جو بھی چیز آپ دینا چاہیں اللہ کے راستے میں تو وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑی دور سے فون آیا چترال سے. جی ماشاءاللہ. تو پیغام ٹی وی کے لیے خوشخبری بھی ہے نا. بالکل کہیں دور دور تک پہاڑوں سے دیکھیں، ابھی وہ سندھ سے تھا، ابھی وہ چترال سے، دبئی سے بھی کال تھی. جی ماشاءاللہ لوگوں کا اعتماد ہے پیغام ٹی وی پر. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ عمران صاحب سیالکوٹ سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب 2-3 دن پہلے آپ کے پروگرام میں پروفیسر صاحب آئے تھے ماشاءاللہ. جی ان کو بھی کبھی دعوت دیں، ان کا جو بیان تفصیل
بشیر ہے نا وہ بہت پیارا، ان کی گفتگو کا انداز جو ہے نا وہ واضح کر دیتا ہے مسئلہ درستگی والا. جی انشاءاللہ. تو میرا سوال قابل محترم سبھی ماشاءاللہ قابل احترام ہے، ان کا جو مسئلے مسائل بیان کرتا ہے ہمیں اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. آپ سبھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. میں مسئلہ یہ پوچھ رہا تھا، حضرت صاحب نے ابھی کہا ہے کہ آپ کے اور میرے پیر و مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا، یہ ہمارے ایسے لوگوں میں سکت نہیں ہے اس مبارک چہرے کو اپنے اس آنکھوں کی جو روشنائی ہے اس کو مکمل تفصیل سے دیکھ سکیں، اس مبارک چہرے کو آنکھوں میں سما سکیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو واضح کریں. ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہم جب حوض کوثر کا پانی ان کے ہاتھوں مبارک سے پئیں گے تب جا کر اس سرکار دو عالم کا چہرہ مبارک دے سکیں. میں تو نہیں سکت رکھتا، مجھے تو یہ پتا ہے میں جتنا پوری زندگی درود شریف پڑھتا رہوں میری آنکھوں کے پوپڑے میں اتنی طاقت نہیں ہے وہ چہرہ سما سکے اپنی آنکھوں میں. جزاک اللہ. جی شکریہ شیخ عمران صاحب. جی محترم یزمانی صاحب. جی یہ بات یہ بھی محبت اور عقیدت کی وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو وہ صحابہ جنہوں نے سامنے دیکھا ہے وہ بھی کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھ پائے تھے، تو اس لیے یہ جگہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے اور ان میں سے ایک چاہے گا کہ ان سے سب کچھ لے لیا جائے، مال و جان سب کچھ لے لیا جائے اور وہ اس کے بدلے میں مجھے ایک دفعہ دیکھ لے. تو یہ تڑپ اور یہ خواہش تو رہنی چاہیے. باقی یعنی یہ ان کا نا تھوڑا سا وہ کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جتنا مرضی درود پڑھ لوں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. نہیں، آپ درود پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور پھر اگر کبھی اس طرح کی کوئی چیز نظر آ جائے اس کو چھپا کے رکھیں. بالکل اس کو چھپا، اللہ کے اور آپ کے درمیان معاملہ ہو، کیونکہ اگر آپ بیان کریں گے اس میں کوئی ریاکاری کا عنصر آ سکتا ہے، اس میں کوئی شیطان آپ کو بہکا سکتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا انکار نہیں ممکن. اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود بھی فرمایا تھا. فرمائیے کیا تھا؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. کیونکہ شیطان میری تشبیہ یا شبیہ نہیں بن سکتا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تا قیامت ہے. اس لیے کسی بھی اہل ایمان کو زیارت ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس چیز کو مخفی رکھے. اور یقینی نہیں کہا جا سکتا کہ جسے میں نے دیکھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. بس جو ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس سے اللہ سے امید رکھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. روبینہ صاحبہ کاموکی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرا سوال یہ ہے کہ دعائے قنوت نماز میں وطروں میں اگر نہ کسی کو آتی ہو تو کیا پڑھنی ضروری ہے؟ جی شکریہ. چھوڑ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے بچہ لیتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، تو اس کی والدیہ جو ہے وہ پہلے والے باپ کی چلے گی کہ جنہوں نے لیا ان کی چلے گی؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کے لیے. 2 سوالات ہیں مفتی صاحب، جواب دیجیے گا. جی پہلی جو بات ہے کہ یہ جو وطر کی دعا یہ تو اگر کسی سے رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی اور نہ پڑھے، کیونکہ نہ آنا ایک اور بات ہے، پھر اس کی جگہ کوئی اور پڑھنا یہ درست نہیں ہے. جتنی آتی ہے اتنی پڑھ لیں. اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ آج پڑھتے جائیں، اس کو بڑھاتے جائیں، پھر اگلا حصہ یاد کر لیں، پھر اس کو ایسے کر کے نہ وہ کر سکتی ہیں. اور اگر ایسا کوئی اشکال ہے تو وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں نماز کے اندر، کیونکہ یہ ایک قسم کی فرض نماز نہیں ہے، یہ نفل ہے، تو اس میں ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ دیکھ کے پڑھ لیں. اور دوسرا جو ان کا مسئلہ تھا ادعوہم لآبائہم، جی وہ بات یاد آ گئی کہ جو لے پالک کا ہے اس کی نسبت اس کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے. اس بارے میں سورہ احزاب میں ہے ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عدل والا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک. اور ان کا باپ کی طرف ہی ان کو منسوب کرنا چاہیے جو اصل ہیں، ان کو جو والد ہیں سٹیپ فادر جنہیں کہتے ہیں ان کی طرف نسبت نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرزانہ صاحبہ لیا سے. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس. جی. جب پیغام ٹی وی پہ دعا مانگی جاتی ہے تو میں روٹیاں بنا رہی ہوں تو کام کر رہی ہوں، ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، تو آمین کہتی جاؤں، کیا یہ میری دعا ہو جائے گی؟
اور میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ واش روم میں گوشت دیکھنا پڑا ہوا یہ کیسے؟ جی شکریہ کال کے لیے محترم مفتی صاحب. جی وہ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں تو آمین کہتے رہیں تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر پروگرام چونکہ اب وقت اس کا کلوز ہے, قیامت کے دن عبادت گزاروں کے حوالے سے ہم آپ سے نصیحت لیں گے. 1-2 منٹ کی ٹائم شارٹ ہے, لیکن اس سے پہلے وہ گوشت کے حوالے سے جو انہوں نے کہا واش روم میں دیکھتی ہیں اس کے بارے میں. واش روم میں گوشت کا دیکھنا, گوشت کچا, یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی. اور پھر واش روم کے اندر دیکھنا, یہ جو خانگی معاملات ہیں میاں بیوی کے, انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر کہیں اختلافات یا کوئی اس طرح کی چیز ہے اسے جو ہے نا وہ دیکھیں. اور اگر گوشت بالکل صاف, بعض دفعہ نا خون کے اندر لتھڑا ہوا ہوتا ہے, اور اگر صاف شفاف ہے تو یہ پر امید رہیں کہ انشاءاللہ اگر ان کی عمر ایسی ہے کہ دوبارہ پریگننسی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کرے مزید. تو اگر گندا گوشت ہے اور خون میں لتھڑا ہوا ہے تو پھر میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں, اختلافات اگر کہیں ہیں تو ان کو نپٹانے حل کرنے کی کوشش کریں. جی بہت شکریہ محترم. وہ دعائے قنوت کے حوالے سے پوچھا, اگر نہ بھی پڑھی جائے تو وطر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دعائے قنوت اگر نہ بھی پڑھی جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے, وطر ہو جاتے ہیں, کوئی اس کے اوپر سجدہ صاحب وغیرہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. قیامت کے حوالے سے پہلے بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں. جی تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ حاسبنا حسابا یسیرا, ہماری تو یہی ہے. آمین. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کچھ آدمیوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دینی ہے. اس میں مختلف چیزیں بیان کی ہیں کہ امام عادل ہے اور جو 7 خوش نصیب لوگ ہیں. جی 7 طرح کے, تو ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر دے, اور وہ صفات اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. جو 7 ہیں, امام عادل یا شاب نشا یا قلب معلق فی المساجد, اور جتنے بھی ہیں کہ آمین. ٹھیک ہے. خفیہ طور پہ صدقہ کرنا. بالکل ٹھیک. پروفیسر صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ, پیغام کو وقت دینے کا شکریہ. مفتی صاحب آپ کا شکریہ, حالانکہ آپ میزبان ہیں پھر بھی آپ کا شکریہ. محترم یزمانی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین یہ تھی برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن, جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے جو اللہ کے ہاں بڑا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں کرے, اور جو کچھ آج ہم نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے کالز کی, سوالات پوچھے, آپ کی محبتوں کا شکریہ. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ نے پوچھا, محترم ہاشم یزمانی صاحب نے آپ کو جوابات دیے. بس توجہ دوبارہ دلانی ہے, پیغام کے ساتھ آپ ویسے بھی کھڑے ہیں, ویسے بھی اس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں, آپ کے اچھے جذبات ہیں, ہمارے حوصلے بلند ہو رہے ہیں آپ کی یہ دعائیں سن کے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. جیسے میں نے کل کہا, یہ ایک روشن چراغ ہے, اور اس چراغ کو آپ کی ڈونیشنز, آپ کے عطیات, صدقہ و خیرات وہ روشن رکھتے ہیں, اور یہ سال بھر روشن رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ عبادات قبول فرمائے. رمضان گزر رہا ہے, تیزی سے بیت رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت دیجیے, خوش رہیے, خوش رکھیے. اللہ حافظ و ناصر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, در بدر کی خاک کتنی چھان لی, لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر. مغفرت